السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ناول ہے میں محبت اور تم، اور اس کی مصنفہ ہیں سباس گل۔ اپنا تو چاہتوں میں یہی ایک اصول ہے، جب تو قبول ہے تو تیرا سب قبول ہے۔ یہ عمر بھر کا جاگنا بیکار ہی نہ جائے، گر تو نہیں ملی تو ریاضت فضول ہے۔ بیگم نفیس آج پھر یہاں آئی تھی؟ ریاض الحق نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جی آئی تھی، انہوں نے تو ہماری دہلیز ہی پکڑ لی ہے، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ اپنے بیٹے انیس احمد کے لیے ہماری بیٹی ثنا کا رشتہ چاہتی ہیں۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی اس عورت پر واضح کر دیا تھا کہ ثنا کی منگنی میں نے اپنے بھتیجے خرم سے کر دی ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ پھر یہ عورت دستے سوال دراز کیے یہاں چلی آتی ہے، تم اسے دو ٹوک الفاظ میں جواب کیوں نہیں دیتی؟ ریاض الحق نے قدرے برہمی سے کہا۔ میں تو بیگم نفیس کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ میرے انیس کی دلہن تو ثنا ہی بنے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ثنا کی منگنی ہی تو ہوئی ہے، کون سا نکاح ہوا ہے جو توڑا نہ جا سکے؟ سلمیٰ بیگم نے تفصیل سنجیدگی سے بتائی۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے ان کا؟ میں ان کی دولت اور عمارت کا روب مٹی میں ملا دوں گا، ریاض الحق نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ ریاض، آپ غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں تو آپ کو اپنی ثنا کے لیے یہ رشتہ خدا کا انعام دکھائی دے گا۔ انیس کو آپ نے دیکھا بھی ہے، ماشاء اللہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، اور خرم سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ خرم 20,000 ماہوار کما رہا ہے اور انیس ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ ہر ماہ 20-30 لاکھ اس کی جیب میں آتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو 3 بار تو بیگم نفیس آ کر سوال کر گئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ ثنا کی منگنی ہو چکی ہے، آپ ندا کو اپنی بہو بنا لیں، مگر وہ تو ثنا کے لیے ضد کرتی رہیں۔ اتنے اونچے امیر اور معزز گھرانے میں ہماری بیٹی بیاہی جائے گی تو ہماری ناک اونچی ہوگی نا، آپ تو خواہ کی ضد کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے سنجیدگی مگر نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ کی ضد؟ تم چاہتی ہو کہ میں ثنا کو انیس سے بیاہ دوں اور اپنے بھائی باورچ سے بگاڑ لوں، ان سے رشتہ توڑ لوں؟ سلمیٰ بیگم، اگر ثنا کی منگنی میرے بھتیجے کی بجائے تمہارے بھتیجے سے طے ہوئی ہوتی تب میں دیکھتا کہ تم کیسے یہ بات کرتی ہو، وہ غصے سے بولے۔ ریاض، میں ثنا کی ماں ہوں، اپنی بیٹی کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ اگر میرا بھتیجا ثنا کا منگیتر ہوتا تو میں اس رشتے کو قبول کر کے ثنا کی اس سے منگنی توڑ دیتی، اور اگر میرے بھائی کے گھر والے ندا کے لیے مان جاتے تو میں بھتیجے سے ندا کو بیاہ دیتی۔ اولاد کی بھلائی اور اس کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا والدین کا فرض ہوتا ہے، اس لیے سچی بات ہے مجھے تو انیس کا رشتہ دل سے قبول ہے، اگر آپ اپنی ضد چھوڑ دیں تو۔ بس، میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور ویسے بھی 2 سال ہو چکے ہیں ثنا اور خرم کی منگنی کو، اور اتنے عرصے میں دونوں کے ذہنوں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ان کے خوابوں کو چکنا چور کر کے کون سا سکھ پا سکو گی تم؟ اب اگر وہ عورت یہاں آئے تو اسے صاف صاف کہہ دینا کہ دوبارہ یہاں کا رخ نہ کرے۔ میں آج ہی نرگس کو فون کر کے بلواتا ہوں اور ثنا اور خرم کی شادی کی تاریخ طے کر کے ہی دم لوں گا۔ مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے رشتوں کو، ریاض الحق نے غصیلے اور درشت لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تو سلمیٰ بیگم تعصب سے آہ بھر کر رہ گئیں۔ کاش انیس کا رشتہ 2 سال پہلے آ گیا ہوتا، سلمیٰ بیگم نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا تو ثنا جو ماں باپ کی گفتگو اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی سن چکی تھی، گہری سانس لے کر کرسی پہ ڈھہ گئی۔ انیس احمد بندہ تو بہت ڈیشنگ ہے، لیکن میری آنکھوں نے خرم کے خواب سجا رکھے ہیں۔ شکر ہے ابو نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچا لیے، اور خرم، وہ تو کہتا ہے کہ ثنا تمہاری جدائی کا تصور ہی میری روح کھینچنے لگتا ہے، تم تو میری سانسوں میں بسی ہو، تم ہو تو یہ سانس کا سفر جاری ہے، تمہارے بغیر تو میری سانس بھی رک رک جاتی ہے۔ خرم کا جذبوں کی شدت سے پر لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو وہ ہنس پڑی۔ پگلا کہیں کا! کہیں کا نہیں پگلا یہاں کا، بلکہ پگلا تم ہی کا۔ اسی وقت خرم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی بات سن کر شرارت سے بولا، توبہ، تم تو پورے شیطان ہو، ابھی یاد کیا ابھی حاضر۔
شیطان کی بجائے اگر میری جان کہہ دیتی تو تمہارے جذبوں کی شدت میں کمی آ جاتی کیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ اونچا لمبا بھرا بھرا جسم، براؤن آنکھیں اور گندمی رنگت والا خرم شبیر اس کی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ نہیں، لیکن ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے بولی تو شوق و شریر لہجے میں گویا ہوا۔ چلو، وقت بھی جلد آنے والا ہے، ہم تھوڑا سا جبر اور کیے لیتے ہیں، پھر تو ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ اچھا اب منہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے پیپر کی تیاری کرنے دو۔ وہ ہنس کر کتاب اٹھاتے ہوئے بولی۔ لڑکیاں تو یہ سب سننے کے لیے ترستی ہیں، ایک تم ہو۔ جو لڑکیاں یہ سننے کے لیے ترستی ہیں نا، تم جا کر انہیں سناؤ، مجھے کوئی شوق نہیں یہ سب سننے کا۔ وہ تنک کر بولی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، پھر نہ کہنا کہ کیوں کسی زلف کے تم اسیر ہوئے۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے ہو جاؤ، تمہاری محبت کی حقیقت بھی کھل جائے گی مجھ پر۔ پھر تم کیا کرو گی؟ میرے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی، ایک چھوڑوں تو ہزار مل جائیں گے مجھے، تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ بھی اتراتے ہوئے شوخ و شریر لہجے میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ثنا، مزاح کی حد تک تو مجھے یہ بات گوارا ہے، مگر در حقیقت میں تمہیں اپنے سوا کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ تمہیں تو یقیناً ہزار رشتے مل جائیں گے، لیکن مجھے پھر تمہارے جیسی دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ تم نہیں تو جینا نہیں، تم میری ہو، صرف میری۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ میری زندگی کے سارے سکھ تم سے عبارت ہیں ثنا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیا سے گلنار ہو گئی، دل خوشی سے جھومنے لگا۔ چلو دیکھیں گے، شادی سے پہلے سب مرد اسی طرح محبت کے دعوے کرتے ہیں، بعد میں ساری محبت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ ثنا نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ یہ دعوے نہیں ہیں ثنا، اب یا تب، جب چاہے میری محبت کو تم آزما سکتی ہو، میں ہر امتحان میں پورا اتروں گا۔ وہ مچل کر بولا تھا۔ ایک اور دعویٰ؟ ثنا کی بچی، میں جا رہا ہوں بس، وہ خفگی سے بولا۔ پھر کب آؤ گے؟ اس کی زبان پھسل گئی اور وہ خوش دلی سے ہنس پڑا۔ نفیس احمد اور آسیہ نفیس احمد کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے جلیس احمد اور ان سے 4 سال چھوٹا انیس احمد۔ جلیس احمد شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی ماروی اور بیٹیوں اقرا، اسرا اور بیٹے دانیال احمد کے ساتھ لندن میں مقیم تھے۔ وہ وہاں کا بزنس دیکھ رہے تھے۔ نفیس احمد بہت بڑے تاجر اور صنعت کار تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرتے تھے، غریبوں کی امداد بھی کرتے تھے، اسی لیے ان کے کاروبار کو بہت ترقی مل رہی تھی۔ انیس احمد نے ایم ایس سی، ایم بی اے اور فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا، اور اس کے بعد نفیس احمد کی خواہش پر ان کا بزنس سنبھال لیا۔ حالانکہ اسے اس کی تعلیمی قابلیت کی بدولت بہت اچھی جابز مل رہی تھیں، لیکن اس نے والد کی خواہش پر ذاتی بزنس میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کو ترجیح دی، اور 1 سال کے اندر اندر اس نے کئی کامیابیاں حاصل کیں۔ گارمنٹس کی مصنوعات، فوڈ پروڈکشن اور گھریلو مصنوعات کے شعبوں میں نفیس گروپ آف انڈسٹریز کو بہت بڑے آرڈر ملے تھے۔ ثنا کو انیس نے اپنے ایک فیملی فرینڈ نثار مرزا، جو کہ نفیس احمد کے بہت قریبی اور پرانے دوست تھے، ان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں دیکھا تھا۔ نثار مرزا ابھی محکمہ انکم ٹیکس سے ریٹائر ہوئے تھے اور ان کا بیٹا عمار مرزا اب اس محکمے میں ملازم تھا، اور نفیس احمد کو ان سے اکثر کام پڑتا رہتا تھا، لہٰذا تعلقات خوشگوار بنیادوں پر استوار تھے۔ اسی لیے نفیس احمد، آسیہ بیگم اور انیس احمد عمار مرزا کی شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ عمار اسرار الحق کے کولیگ تھے اور بہت اچھے دوست بن چکے تھے، اس لیے اسرار الحق کو عمار نے اپنی شادی میں ماں اہل خانہ دعوت دی تھی۔ سائرہ کی طبیعت خراب تھی، سلمیٰ بیگم اور ثنا کو اسرار الحق کے ساتھ عمار کی دعوت ولیمہ میں جانا پڑا۔ آسیہ نفیس کی نظر ثنا پر پڑی تو وہ اس کی جانب کھینچی چلی آئیں۔ سلور کلر کا چوڑی دار پاجامہ، اس پر پنک رنگ کی خوبصورت پشواز زیبتن کیے ہوئے تھی، سیاہ ہلکے ریشمی بالوں کو بہت سٹائل دے کر کھلا رہنے دیا تھا۔ ثنا ہلکے میک اپ اور ہلکی سی جویلری میں انہیں جنت کی حور دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے دل میں یکایک اسے اپنی بہو بنا لینے کا خیال آیا تھا۔ انیس احمد 6 فٹ 2 انچ قد کا مالک تھا، کثرتی بدن، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، چہرے کے دلکش خد و خال میں احمری لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوتی تو وہ اور بھی دل نشین لگنے لگتا تھا۔ اپنے شہزادوں کسی آن بان والے بیٹے کے لیے انہیں ثنا جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی۔
بیٹی کیا نام ہے آپ کا؟ بیگم آسیہ نفیس نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس گریسفل اجنبی خاتون کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم، ثنا نام ہے میرا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آپ کا نام بہت پیارا ہے اور آواز بھی بہت دل نشین ہے۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ امی اور بھائی جان کے ساتھ۔ وہ میری امی ہیں گرین سوٹ والی۔ ثنا نے اسٹیج پر عمار کی دلہن کے پاس بیٹھی ہوئی سلمیٰ بیگم کی جانب اشارہ کر کے جواب دیا۔ اچھا، میں ان سے وہیں مل لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے رخسار کو تھپتھپاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔ ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر لان میں لگے اس ٹینٹ سے باہر نکل آئی۔ اسرار الحق عمار کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی وہاں سے بولی، اسرار بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلیں۔ ثنا بہن، آپ اس گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھیں، بھائی کی خوشی کے لیے کچھ دیر اور رکنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اسرار کی بجائے عمار نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمار یار، مما کہاں ہیں؟ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں، رات کا 1 بجنے والا ہے، گھر بھی جانا ہے ہمیں۔ اسی وقت انیس احمد نے وہاں آ کر دہائی دی۔ اسرار الحق سے تو عمار پہلے ہی اس کا تعارف کروا چکا تھا، لہٰذا اسرار الحق کو اس کے اجنبی ہونے کا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ ہنس کر بولے، سن لو سب یار دوستوں کو گھر جانے کی جلدی ہے، اب ہمیں بھی تم اجازت دے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ اچھا بابا جاؤ، کیا یاد کرو گے کس سخی دلہے سے واسطہ پڑا تھا؟ عمار نے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے اچانک ہی انیس احمد کی نگاہ ثنا کے خوبصورت سراپے پر پڑی تو اس کی نظر ساکت ہو گئی۔ ثنا جاؤ امی کو بلا لاؤ، اسرار الحق نے ثنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مما کو بھی بلا دیں پلیز، انیس نے بے اختیار اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی مما کی انہیں کیا پہچان ہوگی، آپ خود ہی اندر دیکھ لیں۔ خواتین تو سبھی جا چکی ہیں، میرا خیال ہے کہ گھر کی اور کچھ قریبی رشتہ دار خواتین ہوں گی، اسرار الحق نے مسکرا کر کہا تو ثنا ٹینٹ کے پھولوں سے سجے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ انیس احمد بھی اس کے پیچھے ہی چلے آئے۔ سلمیٰ بیگم اور بیگم آسیہ نفیس احمد آپس میں کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ امی چلیں مما، انیس احمد اور ثنا نے ایک ساتھ ان کے قریب پہنچ کر کہا اور ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ انیس احمد پر تو اس کا دیکھنا ایک قیامت ڈھا گیا۔ اسے اپنا دل اپنے اختیار سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی منموہنی صورت نے آنکھوں کے رستے سے اس کے دل و دماغ میں اپنا عکس اتار دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم ثنا کو لے کر چلی گئی تھی اور وہ یوں ہی اس لمحے کے سحر میں جکڑا ساکت و صامت کھڑا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد بھی بیٹے کی آنکھوں میں ثنا کے لیے چمکتے جگنو دیکھ چکی تھیں اور بہت مسرور تھیں۔ ان کی پسند ان کے بیٹے کی پسندیدگی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے انیس احمد کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پیاری ہے نا ثنا، تمہاری اور اس کی جوڑی خوب سجے گی۔ اس پنک لڑکی کا نام ثنا ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولا۔ ہاں، اور میں نے اسے تمہاری دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، وہ من کی خوشی چھپاتے ہوئے سعادت مندی سے بولا تو وہ شوخی سے پوچھنے لگی، اور تمہاری مرضی کیا ہے؟ آپ بتائیں، انیس احمد نے ان کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہی جو میری مرضی ہے نا؟ جی ہاں مما، وہ ہنس پڑا، اور پھر عمار کے ذریعے انہوں نے ریاض الحق اور ان کے گھرانے کے متعلق ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے در پر دستک دی اور مہذب شریفانہ روایتی طریقے سے انیس کے لیے ثنا کا رشتہ طلب کیا، جو کہ ثنا کی خرم سے منگنی کی وجہ سے رد کر دیا گیا، جس کا بیگم آسیہ نفیس احمد سے زیادہ انیس احمد کو دکھ پہنچا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد دوبارہ بھی گئیں مگر انہیں انکار ہی سننے کو ملا تھا، سو انہوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیا، مگر وہ افسردہ تھیں۔ انیس نے انہیں افسردہ دیکھا تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں مما، ثنا کے علاوہ لڑکیاں اور بھی ہیں۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے چہرے پر غم کو کھوجنا چاہا۔ مجھے تو عشق ہوا ہے ثنا سے، وہ بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کاش انیس بیٹا، میں ان لوگوں کو قائل کر سکتی۔ کوئی بات نہیں مما جانی، بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ عشق کا یہ بھوت میرے سر سے اتر جائے، وہ افسردگی سے مسکرا کر بولا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ ثنا تمہیں مل جائے اور اس کی محبت بھی تمہارا نصیب بن جائے۔ بیگم آسیہ نفیس احمد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل سے کہا تو وہ بولا، آمین۔ خرم صبح صبح اس کے لیے سرخ تازہ گلاب لیے حاضر ہو گیا اور پھول اس کی جانب بڑھایا تو وہ بلش ہو گئی۔ آج صبح صبح محبت کا سبق پڑھانے چلے آئے ہو؟ خیر تو ہے؟ وہ پھول لے کر بولی۔
میں نے سوچا کہ تم صبح سویرے میری صورت دیکھ لو گی تو سارا دن اچھا گزرے گا۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ میرا یا تمہارا دن؟ وہ بڑی ادا سے بولی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ چلو یوں ہی سہی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے آج ماں بدولت کو اپنی اس حسین و جمیل منگیتر کے لیے شادی کا تحفہ خریدنا ہے۔ خریدنا کیا ہے، آرڈر پر بنوایا ہے، آج مل جائے گا۔ وہ رازداری سے بتا رہا تھا۔ ثنا شرمانے لگی۔ کیا بنوایا ہے؟ یہ سرپرائز تو شادی کی رات ہی ملے گا، بس 1 ماہ بعد تم میرے اتنے قریب ہوگی کہ سارے فاصل سمٹ کر رہ جائیں گے۔ بکو مت، جاؤ یہاں سے، وہ شرما کر بولی اور تیزی سے باہر بھاگی، جہاں اسرار الحق اسے اور ندا کو کالج چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خرم ہنستا مسکراتا ناشتے کی میز پر آ گیا تھا۔ ثنا کا آخری پیپر بہت شاندار ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج ندا کی کلاسز آف ہو چکی تھیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ کالج میں صرف 3rd ایئر کی چند کلاسز ہو رہی تھیں اور BA BSc کے امتحانات ہو رہے تھے، اس وجہ سے رش بہت کم تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا ندا اور ثنا کو اسرار الحق اور انوار الحق کا انتظار کرتے کرتے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اب کیا کریں، پیدل ہی چلتے ہیں، گھر کون سا دور ہے، ندا نے کہا۔ ہاں چلو، لوگ بھی آتے جاتے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کالج بھی خالی ہونے کو ہے، ثنا نے کہا اور دونوں گھر کی جانب جانے والی سڑک کی طرف مڑ گئیں۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ ان کے قریب ایک کار آ کر رکی۔ وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا سیاہ پوش نکلا۔ اس کے چہرے پر اور ڈرائیور کے چہرے پر بھی سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا۔ ندا اور ثنا کی چیخیں نکل گئیں۔ اس سیاہ پوش نے ثنا کو بازو سے پکڑ کر گاڑی میں اتنی تیزی سے دھکیلا تھا کہ ثنا منہ کے بل پچھلی سیٹوں پر گری تھی۔ ندا تو چیختی ہوئی الٹے قدموں کالج کی جانب دوڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ کالج کی لڑکیوں، چوکیداروں اور لڑکیوں کو لینے کے لیے آنے والے مرد حضرات نے بہت بے حسی اور بزدلی سے واردات ہوتے دیکھی تھی اور کسی نے ثنا کو ان سے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ندا کو کالج کی لڑکیاں پرنسپل کے پاس لے گئیں۔ پرنسپل آفس سے ندا نے اپنے SP والد ریاض الحق کو فون کیا اور روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ثنا کے دن دہاڑے اغوا کی خبر پورے کالج سے ثنا کے محلے تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ریاض الحق نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کرا دی تھی، مگر ثنا کو اغوا کرنے والے ایسے اپنی کار سمیت غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ثنا بے ہوش تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سادہ سے بیڈ روم میں پایا۔ کمرے میں پیلے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حیران و پریشان نظروں سے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ یکایک اس کے حواس بیدار ہو گئے اور اسے ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ میں اغوا ہو چکی ہوں؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ خوف و ہراس سے روتے ہوئے بولی۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ شام کے 4:30 بج رہے تھے، یعنی وہ پچھلے 4.5 گھنٹے سے یہاں قید تھی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے یہاں سے جانے کا راستہ دکھا میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کی جان نکال گیا۔ وہ سہمی سہمی سی بیڈ کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ کمرے میں وہی سیاہ پوش کھانے کے لوازمات سے سجی ٹرے لے کر داخل ہوا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ لو کھانا کھا لو۔ اب تک تو تمہارے باپ کے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ بڑا قانون کا محافظ بنا پھرتا ہے۔ اب پتہ چلے گا اسے ہمارا کام نہ کرنے اور ہماری بات نہ ماننے کا خمیازہ بھگتے گا۔ اب سارا شہر تھو تھو کر رہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی دن کے اجالے میں لوگوں کے ہجوم میں اغوا کر لی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ سیاہ ماسک والا شخص بہت کرخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ثنا کو کیوں لگا کہ وہ شخص آواز بدل کر بول رہا ہے تاکہ وہ اس کی شناخت نہ کر سکے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہارے باپ سے اپنی بات منوانے کے لیے ہم نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ لو کھانا کھاؤ، وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہو لڑکی؟ بگاڑیں گے تو ہم تمہارا۔ تمہارا باپ ہمارے آدمی چھوڑ دے گا تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جب تک وہ ہماری بات نہیں مانتا تم یہیں رہو، کھاؤ پیو سو جاگو موج کرو۔ وہ مکروہ انداز میں قہقہہ لگا کر بولا تو وہ اس کی باتوں سے اپنی آن آبرو کی بربادی کا خوف محسوس کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہاری بھی تو بہن بیٹی ہوگی۔ خبردار، ہماری بہن بیٹی کا نام مت لو ورنہ۔
وہ اسے کرختگی سے ٹوک کر بولا اور گھورتا ہوا واپس چلا گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ ثنا بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے تڑپتے کئی بار اس نے کمرے کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ عشاء کی اذان بہت دور سے اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس نے کمرے سے ملحق غسل خانے میں جا کر وضو کیا اور اپنی چادر اوڑھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ کہیں دوسری چادر یا جائے نماز تو اسے میسر نہ تھی۔ نماز پڑھ کر رو رو کر اپنی خیر و عافیت سے عزت سے گھر واپسی کی دعا مانگی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی خاموش جزیرے میں آ گئی ہے جہاں کوئی بھی اس کی آواز سننے کو تیار نہ تھا۔ سب بہرے تھے، کسی کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ میرے اللہ، تو میری فریاد سن رہا ہے نا؟ رحم کر مالک، مجھے یہاں سے نکال میرے اللہ۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھل گیا اور آنے والے نقاب پوش نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ثنا سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے مت چھونا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے مت چھونا، وہ چیخ مار کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی جھنکار تھی۔ شش! اس شخص نے شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے مزید بولنے سے باز رکھنے کا اشارہ دیا تو وہ ہچکی لیتی روتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ کوئی جائے فرار باقی نہیں بچی تھی۔ وہ بے بس کھڑی اپنی حالت میں ماتم۔ اس سیاہ ماسک والے شخص نے میز پر رکھی کینڈل جلائی اور بلب بجھا دیا اور ثنا کی جانب پلٹا۔ وہ دیوار سے لگی اپنے بے جان ہوتے وجود کی عمارت کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ شخص بہت کھولتی خواہشوں کے تلاطم سے سرشار اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں پلیز مجھے مت چھونا، وہ فریاد کرتی بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے اس گدھ کے پروں میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے مضبوط پر اس کا سارا بدن ڈھانپ چکے تھے۔ اس کے آنسو سمندر میں شبنم کی مانند حل ہو گئے۔ سسکیاں، ہچکیاں تند موجوں کی آواز میں بے صدا ہو گئی اور وہ سہمی ہوئی چڑیا ذلت و رسوائی کے اتھاہ سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانی ہو گئی۔ آپ کی پولیس کیا بھنگ پی کر سو رہی ہے جو اب تک میری بچی کے مجرموں کو اور میری معصوم بچی کو نہیں ڈھونڈ سکی؟ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے ریاض الحق سے کہا۔ حوصلہ کرو سلمیٰ بیگم، دعا کرو، پولیس کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ریاض الحق نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خرم اور اس کے امی ابو بھی وہاں آ چکے تھے۔ اب اچھی خبر سننے کو مل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ خاندان بھر کی ذلت و رسوائی تو ہو گئی نا شہر بھر میں، اب اخبارات میں بھی خبریں لگیں گی، خوب نام روشن ہوگا ہمارا۔ نرگس بیگم نے بے حسی سے کہا۔ امی پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، خرم نے انہیں ٹوکا۔ ریاض بھائی، اغوا کرنے والوں کا فون تو آیا ہوگا؟ فیاض الحق نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی فون نہیں آیا، نہ جانے کس مقصد کے لیے انہوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ کیا خبر اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ نرگس بیگم کی زبان نے زہر اگلا تو سلمیٰ بیگم بے قرار ہو کر بولی۔ نرگس، خدا کا خوف کرو، میری ثنا معصوم ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، ندا عینی گواہ ہے اور بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ بھابھی کل کو یہی گواہ ہاتھوں میں پتھر لیے اسے سنسار کرنے کے لیے آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ نرگس بیگم نے بے دردی سے کہا۔ تم تو بس چپ ہی رہو نرگس، فیاض الحق نے بیوی کو ڈانٹا۔ میں تو چپ ہو ہی جاؤں گی، لوگوں کو کون چپ کرائے گا، ان کی زبانیں کون پکڑے گا، انہوں نے غصے سے کہا اور کھڑی ہوئی۔ چلو خرم، اور خرم چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑا۔ پورے 7 دن گزر گئے تھے آج اسے اس قید میں، اس کی حالت برسوں کی بیمار کی سی ہو گئی تھی۔ 8ویں شب آئی تو اسے قید سے رہائی کا پروانہ مل گیا۔ وہ سیاہ پوش بڑی آسانی سے کہہ رہا تھا۔ معاف کرنا لڑکی، تم وہ نہیں ہو جسے اغوا کرنے کا ہمیں حکم ملا تھا، وہ تو تمہارے باپ سے بھی بڑے افسر کی بیٹی تھی۔ کیا؟ ہاں، اب تم جا سکتی ہو۔ کہاں جاؤں گی اب میں؟ وہ اس ذلت پر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اپنے گھر۔ گھر والے اب مجھے قبول کر لیں گے کیا؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں تو تمہیں رہا کرنے کا حکم ملا ہے۔ باہر ٹیکسی کھڑی ہے، میں نے ڈرائیور کو تمہارے گھر کا پتہ سمجھا دیا ہے اور کرایہ بھی دے دیا ہے۔ جاؤ، اور ہاں، چہرہ چھپا کر نکلنا، وہ ہدایات دے رہا تھا۔ اب کیا تم بڑے افسر کی بیٹی کو بھی اغوا کرو گے، اس کی بھی عزت تار تار کرو گے؟ وہ کسی کے دھوکے میں اپنے آپ کو سزا ملنے پر صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ نہیں، اس نے پہلے ہی ہمارے بندے چھوڑ دیے ہیں، تمہارے اغوا سے بھی ہمارا کام ہو گیا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔
وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ اپنے وجود کی کرچیوں کو سمیٹتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ کون ہو تم؟ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سائرہ بھابی اس کے نقاب میں چھپے چہرے کو پہچان نہ سکیں اور فوراً پوچھا، میں ثنا۔ ثنا، تو چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ دکھانے کے قابل جو نہیں رہا اس لیے نا؟ سائرہ بھابی نے طنزیہ جملہ بولا تو اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کون ہے؟ ندا، اسرار الحق، سلمیٰ بیگم اور بشریٰ سب ایک ساتھ چلے آئے۔ آ گئی ہیں آپ کی بہن صاحبہ خاندان کی عزت نیلام کر کے، سائرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ثنا کے زخم رسنے لگے۔ ثنا میری بچی کیسی ہے تو؟ سلمیٰ بیگم نے دوڑ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ امی، امی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو گھر بلایا تھا، وہ ثنا کو نیند کا انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ وہ گہری نیند سو گئی تھی اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، قیامت کے 7 دن اور 7 راتیں اور اپنی آبرو کے خاک ہونے کی تلخ حقیقت اسے رلائے جا رہی تھی۔ اس تصور سے ہی اس کے بدن میں چونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ اس کی اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا کہ اسے کسی اور کے دھوکے میں اغوا کیا گیا تھا، اور 7 دن بعد اغوا کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ثنا اپنی صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی، ہار گئی تھی۔ دکھ تو اسے اس بات کا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ اس کی محبت کا دم بھرنے والے خرم نے اسے ایک فون تک نہ کیا تھا۔ کہاں وہ اس کو دیکھنے کے لیے بہانے بہانے سے گھر آیا کرتا تھا، اور اب وہ ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے نہیں آیا تھا۔ محلے والے، رشتہ دار، کالج کی سہیلیاں، لڑکیاں سبھی اس کے واپس آنے پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ گھر میں کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سلمیٰ بیگم یا ندا اس کے کمرے میں کھانا رکھ کر چلی جاتی، وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ثنا تو اندر سے مر گئی تھی، زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی وہ۔ رسوائی اور تنہائی نے اسے ادمخا کر کے رکھ دیا۔ کھانا کھا لو، ندا نے اس کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ لگتا ہے اپنی ساری بھوک پیاس بجھا کر آئی ہے 7 دنوں میں۔ سائرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زہر میں بجھا ہوا تیر اچھالا۔ بھابی آپ بھی مجھے؟ میں کیا، سارا شہر یہی کہہ رہا ہے۔ چلو ندا، سائرہ بھابی نے تلخی سے کہا اور ندا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر برتن کچن میں رکھنے کے لیے باہر آئی تو لاؤنج میں سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ کاش ثنا زندہ واپس نہ آئی ہوتی، مر گئی ہوتی تو ہم اسے ایک بار ہی رو لیتے، اب تو ہر روز کا رونا ہے۔ سلمیٰ بیگم سپاٹ لہجے میں بولی تو ثنا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ماں اس کی موت کی تمنائی تھی۔ کھانے میں زہر ملا کر دے دیں، بیمار تو ہے ہی، جلدی رخصت ہو جائے گی۔ یہ ندا کی آواز تھی۔ ثنا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی، ٹرے میز پر رکھی اور اس سب کو دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، آپ لوگوں کو قاتل اور مجرم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہاں بھائی، اب تو چسکا لگ گیا ہے آوارہ پھرنے کا، اب یہ گھر میں قید ہو کر کیوں رہے گی؟ جاؤ جاؤ، ابھی ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر دو۔ بشریٰ بھابی نے بھی زہر اگلا۔ تمہارے بعد 3 بیٹیاں ہیں اس گھر میں ثنا بی بی، ان پر تمہارے کردار کا منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر تمہاری یہ روپوشی بہت ہے 7 دن کی، کون آئے گا ہماری بیٹیوں کو بیانے؟ تم تو منہ پہ کالک مل کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ لوگوں کو تو ہمیں ہی فیس کرنا ہوتا ہے نا۔ ابھی ندا کی بھی شادی ہونی ہے، تم سے اب کون شادی کرے گا؟ تمہیں شادی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اور جو لڑکی ایک بار اپنی عزت گنوا بیٹھے، اسے بار بار کی بے عزتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سائرہ بھابی نے بے حسی اور سفاکی سے کہا۔ اس کے پورے وجود میں میخیں گڑتی چلی گئیں اور غصے سے پھٹ پڑی۔ بھابی شرم آنی چاہیے آپ کو، اس قدر گھٹیا سوچتی ہیں آپ؟ مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ شرم تو تمہیں نہ آئی جہاں 7 دن اور 7 راتیں رنگ رلیاں مناتی رہی ہو وہیں رہتی، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ سائرہ بھابی نے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ میرے اپنے ہیں، میری ساری زندگی آپ سب کے سامنے گزری ہے، آپ تو مجھے قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، مگر آپ سب تو مجھے ہی مجرم سمجھ رہے ہیں۔ میں بے گناہ ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ تم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والوں نے بہت کچھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کیا شاہی مہمان بنا کر عزت سے رکھا ہوگا تمہیں؟ بولو۔ بشریٰ بھابی نے جرا کی تو ثنا کا وجود اب اس گونگے نقاب پوش کے
शोला بدن کی چنگاریاں محسوس کر کے سلگ اٹھا اور وہ چیختی ہوئی روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور بستر پر ڈھیر ہو کر بلکنے لگی۔ ثنا، ریاض، تم پر زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تمہارے خواب بکھر چکے ہیں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ ایک آبرو باختہ بیٹی کے لیے ماں باپ کے دل اور گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ باپ کا گھر بھی غیر ہو جاتا ہے، رشتے اجنبی ہو جاتے ہیں، خون سفید ہو جاتا ہے، لہجے میں زہر گھل جاتا ہے اور الفاظ نشتر بن جاتے ہیں جو پل پل روح کو گھائل کرتے رہتے ہیں۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کا خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ یا اللہ، اس ذلت بھری زندگی سے تو بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ میں نہیں ہوں اس آزمائش کے قابل، مجھے بخش دے میرے مولا۔ وہ روتے ہوئے رب کے دربار میں فریاد کنا تھی۔ سگے رشتے بھی برے اور کڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، میں تو بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی بھی تو نہیں ہے میرا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ اجڑی اجڑی ویران آنکھوں سے خرم کو دیکھ رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اچانک چلا آیا تھا، مگر جب سے آیا تھا خاموش تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو خرم؟ تھک کر ثنا نے خود ہی سوال کیا۔ بولنے کو اب ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ تم بھی مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے ہو خرم؟ وہ تعصب سے بولی۔ سب یہی سمجھتے ہیں، وہ بولا۔ ثنا، تم میرا مطلب ہے؟ وہ بولتے بولتے پھر سے خاموش ہو گیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے اپنی محبت کے دعوے شرمسار کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا دیکھیں گے، سو وقت نے بہت جلد دکھا دیا۔ تم تو ہر آزمائش میں پورے اترنے کے دعوے دار تھے نا خرم، لیکن ایک ہی آزمائش میں تمہارے دعووں کا، محبت بھرے دعووں کا پول کھل گیا۔ اچھا ہوا۔ جاؤ خرم، تمہاری سانسیں میری جدائی میں ہرگز نہیں رکیں گی۔ تم میرے بغیر بھی بہت خوش رہو گے، اس لیے کہ تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی، محض دعوے کیے تھے، ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے اور آزردگی سے بولتی اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے خاموش ہونے پر رکا اور منگنی کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر اس کے سامنے رکھ دی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا تو ثنا نے کہا، سنو، تم بہت سی باتوں اور دعووں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بھول رہے ہو۔ کیا؟ وہ واپس مڑا۔ یہ انگوٹھی۔ ثنا نے اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھا دی، جو اس نے شرمندگی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں چلتا ہوں۔ ہاں، تمہیں اب چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں رکنے کا ظرف تم میں ہے ہی کہاں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ نظریں چراتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ بے اختیار ہنس پڑی اور پھر ہنستے ہنستے رونے لگی۔ تو یہ تھی ثنا، ریاض، تمہاری محبت۔ ایک ناکردہ گناہ نے سب کی حقیقت ظاہر کر دی۔ سارے رشتے، ساری محبتیں یکا یک دم توڑ گئیں۔ خرم، تم ذرا دیر کو بھی میرے ساتھ قدم ملا کر نہ چل سکے، اس ایک واقعے نے مجھ سے کیا کچھ چھین لیا ہے۔ ثنا، کھانا کھا لو۔ سلمیٰ بیگم نے ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ امی، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں، میں خود آ کر کھا لیتی، وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ خرم آیا تھا، کیا کہہ کر گیا ہے؟ سلمیٰ بیگم نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ وہ خرم اور اس کے ماں باپ کے رویوں سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اب ان کی ثنا کو بیاہنا نہیں چاہتے۔ کچھ نہیں کہا، بس یہ واپس کر گیا ہے۔ اس نے خرم کی دی ہوئی منگنی کی انگوٹھی سائڈ ٹیبل پر سے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دی۔ مجھے یہی ڈر تھا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ کون بیاہے گا اب تجھے بدبخت؟ سلمیٰ بیگم نے انگوٹھی پکڑتے ہوئے اس کے خالی ہاتھ کو دیکھ کر خرم کی منگنی پر پہنائی گئی انگوٹھی ناپ پا کر غصے اور دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، امی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ رونے کو ہو گئی پھر سے۔ غیروں کے دیے زخم کچھ کم نہ تھے، اس پر اپنوں کے زہر میں بجھے تیر اس کو اور بھی چھلنی کر رہے تھے۔ تیرا قصور نہیں ہے نہ صحیح، پر اب میں کیا کروں تیرا، بتا مجھے۔ جان سے مار دے مجھے، تاکہ اب سب کی جان ہی چھوٹ جائے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ماں نہ ہوتی تو شاید مار بھی دیتی، تیری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ ندا کے لیے جو رشتے آئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے جس کی بہن کی اغوا کے چرچے پوری شہر کی زبان پر ہوں، سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا۔ اسے بہن کے مستقبل کا خیال ہوتا تو یہ گھر آنے کی بجائے وہیں کہیں شرم سے ڈوب کر مر گئی ہوتی، مگر نہ جی، یہ تو اپنی ساری شرم باہر اتار کر آئی ہیں۔ ندا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو ثنا کا دل چاہا کہ زمین شک ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایسی ذلت، توہین اور ہتک اس کے سگے رشتے بھی کر سکتے ہیں، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر واپسی پر اسے باہر ہونے والے سلوک سے بڑھ کر ذلت اٹھانا پڑے گی۔ ندا، تم جاؤ یہاں سے، سلمیٰ بیگم نے ندا کو سختی سے حکم دیا۔ امی، مجھے نہیں، ثنا کو حکم دیں،
یہ یہاں مہارانی بن کر بستر پر بیٹھ گئی ہیں، ہم اس نوابزادی کے نوکر لگے ہیں جو صبح و شام اس کے حضور میں لوازمات پیش کرتے رہیں۔ ہاتھ پیر سلامت ہیں اس کے، اپنے کام خود کیوں نہیں کرتی؟ ندا نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا۔ ثنا ضبط و صبر سے سب کچھ سنتی اور سہتی رہی۔ سلمیٰ بیگم غصے سے ندا کو کھینچتی ہوئی باہر لے گئیں۔ میں کیا کروں یا اللہ، کوئی تو راہ دکھلا دے مجھے، کوئی تو وسیلہ بنا دے میرے اس عذاب کو کم کرنے کا، رحم کر دے میرے مالک، رحم کر دے مجھ پر۔ ثنا نے دیوار پر آویزاں خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہو کر دعا اور مدد مانگی، پھر گہری سانس لے کر کچھ دیر یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ کھانا سامنے رکھا تھا لیکن بھوک مر چکی تھی، لیکن پھر بھی رزق کا شکر ادا کرنے کے خیال سے نوالا توڑ لیا۔ ابھی تیسرا نوالا حلق سے نیچے اترا تھا کہ اسے ابکائی آ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ سلمیٰ بیگم کسی کام سے کمرے میں آئیں تو واش روم کے کھلے دروازے سے اسے واش بیسن میں کیا کرتے دیکھ کر لرز کر رہ گئیں۔ وہ اس کا سبب بخوبی جانتی تھی۔ یا الہی، اس کی آمد کی کمی باقی تھی؟ تو نے کس امتحان میں ڈال دیا میری بچی کو؟ کیا لکھا ہے اس کی قسمت میں؟ اس ذلت سے تو اچھا تھا کہ اسے موت دے دیتا۔ اب کہاں تک چھپائیں گے ہم ذلت و رسوائی کی نشانی کو؟ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے فریاد کی۔ ثنا نے ڈھال سی کمرے میں آ چکی تھی اور ان کی بات سن کر اس کے دل میں ابھرنے والے خدشے کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ جس گدھ کی ہوس کا نشانہ بنی تھی اس کے لہو نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے تیار کرا کے خود اپنی تصدیق و تسلی کی خاطر گائناکالوجسٹ کے پاس لے گئی، جس نے چیک اپ کے بعد تصدیق کر دی کہ ثنا ماں بننے والی ہے۔ ثنا کی تو ساری ہمت جواب دے گئی تھی یہ سن کر۔ کیا نام دوں گی میں اس بچے کو؟ اس کے باپ کا کیسے بتاؤں گی اسے کہ وہ ناجائز اولاد ہے میری؟ ثنا نے دل میں کرب سے سوچا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ او آئی ایم سوری، ٹکرانے والے نے فوراً معذرت کر لی۔ نگاہ جب ثنا کے اجڑے ویران بیمار چہرے پر پڑی تو مقابل کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ ثنا، آپ ثنا ہی ہیں نا؟ جی، آپ کون ہیں؟ ثنا نے الجھن آمیز نظروں سے دیکھا۔ میں انیس احمد ہوں۔ تعجب ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ عمار کے ولیمے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ کے گھر بھی تو آیا تھا اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ۔ آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ انیس احمد نے اس کی سرسوں کی سی رنگت میں بدلی صورت کو دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انیس بیٹے، یہ تو اپنی پہچان گنوا بیٹھی ہے، یہ کسی اور کو کیا پہچانے گی؟ سلمیٰ بیگم لیڈی ڈاکٹر سے علیحدگی میں کچھ بات کرنے رک گئی تھی۔ کمرے سے باہر آئیں تو انیس کو دیکھ کر اس کی بات سن کر قریب آ کر بولی، میں سمجھا نہیں آنٹی، کیا ہوا ہے ثنا کو؟ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت شاک پہنچا ہے۔ انیس احمد نے بے اقراری سے پوچھا اور سلمیٰ بیگم سوچ رہی تھی کہ کاش انہوں نے ثنا کو انیس احمد سے ہی جلد بیاہ دیا ہوتا، جو ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، تو شاید وہ اس حادثے سے محفوظ رہتی۔ ہاں بیٹا، یہ بیمار ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ انیس کی بے چینی عروج پر تھی۔ اسے جو مرض لاحق ہوا ہے اس کا علاج تو صرف موت ہے۔ چلو ثنا، سلمیٰ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ ثنا کو مجھ سے پہلے موت آئے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ انیس نے زیر لب کہا اور پھر کسی سوچ نے اس کا رخ ڈاکٹر حمیرہ مجید کے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ ثنا، تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھا کرو۔ اگر تمہاری بھابھیوں نے تمہیں الٹیاں کرتے دیکھ لیا نا تو وہ پورے خاندان میں چرچا کر دیں گی، جان سے مار دیں گی تمہیں، اور باپ بھائیوں کو خبر ہو گئی تو تمہیں گولی مار دیں گے اور خود پھانسی چڑھ جائیں گے۔ میں اس گھر کی مزید رسوائی اور جگ ہنسائی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ خدا غارت کرے اس ذلیل انسان کو جس نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے ثنا کو اس کے کمرے میں لاتے ہی دروازہ بند کر کے آہستگی سے کہا تو وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی، اسے بد دعا دینے سے کون سا ہمارا امتحان ٹل جائے گا؟ امی پلیز آپ مجھے کہیں سے زہر لا دیں یا میرا گلا دبا دیں، مار دیں مجھے۔ میں نے ڈاکٹر حمیرہ سے تمہاری جان چھڑانے کی بات کی ہے، مگر وہ کہتی ہیں کہ اس سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم میں کمزوری بہت ہے، اور یہ بھی تو کہ یہ ایک قتل ہے اور وہ اس قتل میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اسے کیا خبر کہ یہ ہماری آبرو کا قتل ہے؟ اب کیا ہوگا امی؟ ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے انیس احمد کو وہاں دیکھ کر۔ میں اس کی ممی کو فون کر کے کہتی ہوں کہ آ کر ثنا کا اور انیس کا رشتہ طے کر لیں۔ سلمیٰ بیگم کو امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی تو کہنے لگی،
सना उनकी खुश फहमी पर हंस पड़ी। अम्मी, आपने बाइज्जत और बाइफ़्फ़त बेटी को उनकी बहू बनाने से इनकार कर दिया था। अब क्या वो आपकी बेटी को कबूल कर लेंगी? बात करने में क्या हर्ज है? ज़्यादा से ज़्यादा इनकार हो जाएगा और मज़ीद ज़िल्लत का मुँह देखना पड़ेगा तो क्या हुआ? ये ज़िल्लत उस ज़िल्लत से तो कम ही होगी। मैं बात करती हूँ तुम्हारे बाप से, लेकिन उन्हें तुम्हारे उम्मीद से होने का नहीं बताऊंगी, और तुम भी किसी से इसका जिक्र मत करना। अल्लाह करे जो मैं सोच रही हूँ वो हो जाए, सलमा बेगम ने मध्यम आवाज़ में कहा और उसे दरवाज़ा अंदर से बंद करने का कहकर निकल गई। बच्चों, किसी बातें मत करो। हम बेगम नफीस को इनकार कर चुके हैं, अब अपने मुंह से कैसे इकरार कर लें, और क्या वो सना को कबूल कर लेंगी? अब सलमा बेगम ने रियाजुल हक से बात की तो वो बरहमी से बोले, पता नहीं, मगर मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी। मैं अपनी बेटी को यूँ सिसकता तड़पता नहीं देख सकती। मैं माँ हूँ आखिर। मुझे जो भी रास्ता सुझाई देगा मैं उस तरफ कदम ज़रूर बढ़ाऊँगी। आपके भाई भावज तो इनकारी हो गए हैं, अंगूठी खुरम खुद वापस कर गया है। अब आप किससे आस लगाए बैठे हैं? बेगम नफीस के आने पर कैसे बोल पड़े थे ना आप। अल्लाह ने शायद उसी की सज़ा दी है हमें। सलमा बेगम ने संजीदगी से कहा। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, रियाजुल हक ने बेबसी और निदामत के एहसास से चूर होकर कहा। तो वो बेगम आसिया नफीस को फ़ोन करने चली गई। मम्मा, वो ठीक नहीं है। अनीस अहमद टूटा हुआ घर पहुंचा और सीधा आसिया बेगम के पास आकर बोला, कौन ठीक नहीं है? किसकी बात कर रहे हो बेटा? सना की। वो मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती मम्मा। प्लीज़ आप एक बार, आखिरी बार उसके घर चली जाएं, उसके माँ बाप से उसे मेरे लिए मांग लें। प्लीज़ मम्मा, किसी भी कीमत पर आप उसे मेरे लिए मांग लें, वरना वो लोग उसको मार देंगे, और अगर वो मर गई ना मम्मा तो आपका अनीस भी मर जाएगा। वो उनके हाथ थाम कर पुरनम लहजे में बोला तो वो दंग रह गई। अल्लाह ना करे, कैसी दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हो। सना तुम्हारी दुल्हन बनेगी, ज़रूर बनेगी पगले। पहले तुम उन लोगों के इनकार के सदमे में पड़ गए और अब मरने की बात कर रहे हो। खबरदार आइंदा ऐसी बात कही। बेगम आसिया नफीस ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर नरमी से कहा, आप वादा करें, आप सना के घर कल ही जाएंगी? जाऊंगी मेरे चांद, कल ही जाऊंगी। तुम्हें पता है सना की अम्मी का कुछ देर पहले फ़ोन आया था। उन्हें ये रिश्ता कबूल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये खुशखबरी सुनाई। सच मम्मा? वो खुशी से खिल उठा। हाँ मेरे चांद, बिल्कुल, लेकिन वो इसके अलावा कोई बात बताना चाह रही थी। कह रही थी कि उनकी बात सुनने के बाद अगर हमें कोई एतराज़ ना हो तो बेशक इसी जुमे को बारात लेकर आ जाएं। मम्मा, उनकी बात जो भी हो, आपको इसी जुमे को सना को मेरी दुल्हन बना देना है, बस कुछ भी हो। आप इनकार नहीं करेंगी मम्मा, वरना वो लोग सना को मार देंगे, आपके बेटे को मार देंगे। वो भीगते और बेकरार लहजे में वो बोला और उठकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। बेगम आसिया नफीस उलझन में मुब्तला हो गई। आप सना के पास बैठकर बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सलमा बेगम अगले दिन आसिया नफीस के आने पर उन्हें सना के कमरे में लाते हुए बोली। उनकी नज़र सना के चेहरे पर पड़ी तो हैरान रह गई। अरे सना बेटी को क्या हुआ है? उन्होंने सलमा बेगम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ये आपको सना खुद बताएगी, मैं ज़रा किचन से हो आऊँ। सलमा बेगम ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई और बेगम आसिया नफीस अहमद सना के पास चली आईं और उनके सवाल के जवाब में उसने रोते हुए अपने ऊपर गुजरने वाली क़यामत का हाल कह सुनाया, लेकिन अपने साथ होने वाली ज़्यादती के नतीजे में उम्मीद से होने वाली तल्ख बात छुपा गई। ओ मेरे खुदाया, एक तो जुल्म भी तुम पर हुआ और उस पर तुम्हारे अपनों ने तुमसे दुश्मनों का सा सलूक रवा रखा हुआ है। अफसोस सद अफसोस। बेगम आसिया नफीस ने तासुफ और दुख से उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ आंटी कि आप भी मुझे कबूल करने का हौसला नहीं कर पाएंगी। अम्मी ने नाहक आपको जहमत दी है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली तो उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफकत रखकर नरमी से कहा, तुम मुझे औरों जैसा मत समझो। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझ रही, तुम एक बहादुर लड़की हो। चाय तैयार है, आप ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ले आएं। सलमा बेगम ने आकर इतला देते हुए कहा तो वो खड़ी हो गई। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। यह कहकर वो दरवाजे की सिमत बढ़ गई और सलमा बेगम की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। और हाँ, बेगम आसिया नफीस जाते जाते दरवाजे से पलटी तो उन दोनों माँ बेटी ने उन्हें हैरत से देखा। परसों जुमे का मुबारक दिन है, मैं अपने अनीस अहमद की बारात लेकर आऊँगी। सना बेटी को दुल्हन बनाकर हमारा इस्तकबाल कीजिएगा। जी, आप सब कुछ जानकर भी सना को अपनी बहू बनाएंगी? सलमा बेगम के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई थी।
حیرت، مسرت اور بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اس لیے کہ یہ بچی معصوم ہے، یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی، سب کی زہر اگلتی زبانیں بند ہو جائیں گی، ہم بڑی شان سے ثنا کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا اس رشتے پر؟ نہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مبارک ہو بیگم نفیس، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ تو فرشتہ بن کر میری بیٹی کی زندگی میں آئی ہیں۔ سلمہ بیگم نے خوشی سے ابدیدہ ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام کر تشکر بھرے لہجے میں کہا، روئے نہیں سلمہ بہن، شاید ثنا اسی طرح میرے بیٹے کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ بیگم آسیہ نفیس نے انہیں گلے لگا کر کہا، اور ثنا تو حیرت زدہ تھی اور رو بھی رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کا کوئی در اب بھی اس کے لیے کھل سکتا ہے۔ ثنا بیٹی اب تم بھی رونا بند کرو، تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، اب تو انشاءاللہ تمہارے مسکرانے اور ہنسنے کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ بمشکل مسکرا سکی۔ ان کے جاتے ہی سلمہ بیگم نے یہ خوشخبری سب گھر والوں کو سنائی تو سب کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ واہ بھائی، یہ تو قسمت کی دھنی نکلی، اتنی رسوائی کے بعد بھی اتنی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، سائرہ بھابی نے کہا۔ انیس احمد جیسا سمارٹ اور ڈیشنگ بندہ اوپر سے کروڑ پتی، دیکھو تو کیسا رنگ بدلا ہے ثنا کی قسمت نے، ندا نے حسد بھرے لہجے میں کہا۔ تم دونوں جلنے بکنے کی بجائے شادی کی تیاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹی سیدھی ہانکنے میں لگی ہیں۔ اسرار الحق نے ان کی باتیں سن کر غصے سے کہا تو دونوں شرمندہ ہو گئیں۔ کہیں وہ لوگ دھوکہ ہی نہ دے دیں، ہم نے پہلے انکار کیا تھا، وہ اس کا بدلہ نہ لیں، بارات نہ لا کر یا طلاق دے کر۔ بشریٰ بھابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تمہارے منہ میں خاک، کبھی تو ڈھنگ کی بات کر لیا کرو، میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا، یہ رشتہ نہایت مبارک رہے گا استخارے کی روح سے انشاءاللہ۔ سلمہ بیگم نے اسے ڈپٹ کر کہا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ اوہ تھینک یو مما، تھینک یو ویری مچ، آپ بہت گریٹ مما ہیں، آئی لو یو مما۔ انیس یہ خوشخبری سنتے ہی ان کے گلے سے لگ کر خوشی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ آئی لو یو میرے بیٹے، پگلے ماں کا شکریہ تھوڑی ادا کرتے ہیں، بتاؤ کہ اپنی دلہن کو تحفے میں کیا دو گے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تحفے میں اپنا آپ دوں گا، وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ شریر، میں ابھی آیا مما۔ کہاں چلیں؟ سجدہ شکر ادا کرنے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جیتے رہو، اللہ تمہیں اپنی شادی کی، اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دکھائیں، انہوں نے ممتا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دل سے دعا دی۔ آمین، اینڈ تھینک یو مما، آئی لو یو، انیس نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے محبت سے کہا اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے چل دیا۔ ثنا کی شادی نے پورے خاندان میں آگ لگا دی تھی، سب کو بذریعہ ٹیلی فون مدعو کیا گیا تھا اور دوستوں محلے داروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ سب حیران تھے کہ ثنا کے لیے ایک دم سے ایسا کون سا بر مل گیا جو اس اغوا شدہ لڑکی کو قبول کر رہا ہے۔ نفیس احمد بھی بیٹے کی خوشی میں خوش تھے، انہوں نے جہیز کے لیے منع کر دیا تھا۔ سلمہ بیگم نے ثنا کی شادی کی کافی تیاری تو کر رکھی تھی، کپڑے، جوتے، بستر، زیور بنا رکھا تھا، سو وہ تو انہوں نے دینے کے لیے نکلوا لیا تھا۔ ثنا کی بری بہت اعلیٰ تھی، ریڈی میڈ ملبوسات سب کچھ ایک دن کے آرڈر پر سلوائے گئے تھے۔ زیور کچھ بیگم آسیہ نفیس نے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہو کے لیے بنوا رکھا تھا اور 2 سیٹ انہوں نے مزید خرید لیے تھے، ساتھ میں سونے کے کنگن اور چوڑیاں بھی تھیں۔ سلمہ بیگم کے لیے بھی سونے کا لاکٹ سیٹ خریدا گیا تھا۔ ریاض لاج میں شادی کی تقریب کا اہتمام بہت شاندار کیا گیا تھا۔ جس گھر میں کل تک صف ماتم بچھی ہوئی تھی، آج اسی گھر میں نغمہ شادی گونج رہا تھا۔ ثنا کا دل ڈرا ہوا تھا، اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر انیس نے اسے دل سے قبول نہ کیا تو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ وہ نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے بہتر باعزت اور خوشگوار مستقبل کی دعائیں مانگتی رہی تھی اب تک۔ جلیس احمد اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ لندن میں تھے اور اتنی ایمرجنسی میں پاکستان نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ان کے سوا انیس احمد کے تمام رشتہ دار، دوست احباب انیس احمد کی شادی میں شریک ہوئے اور بہت معزز و اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات ان کے ساتھ بارات لے کر ریاض لاج میں پہنچے تھے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی تو ریاض لاج کے مکینوں کے سروں پر پہاڑ جتنا بوجھ سرک گیا تھا۔ سلمہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ اس نے ان کی بیٹی کی عزت رکھ لی تھی، اسے مزید تماشا بننے سے بچا لیا تھا۔
یہی حال ریاض الحق کا بھی تھا۔ سبھی گھر والے اب ثنا کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ان کے غصے، نفرت اور غم سے جھلسے ہوئے چہروں پر جیسے بہار آ گئی تھی۔ جب ثنا کی بری دکھائی گئی تو خاندان بھر کی عورتوں نے حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ سب کی آنکھیں حیرت اور حسد سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اغوا شدہ اور داغدار لڑکی کے لیے ایسا انمول بر اور بری، واہ رے اللہ تیری شان، نرگس بیگم نے حسد سے جلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ثنا بہت معصوم بچی ہے، اسے بد کردار کہنے اور سمجھنے والے دراصل خود بے کردار اور سطحی سوچ کے مالک ہیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے نرگس سمیت ہر اس عورت کو یہی جواب دیا جو اس قسم کی گوہر افشانی کر رہی تھی، اور سب کے منہ بند ہو گئے۔ ثنا کا حق مہر 5 لاکھ روپے بیگم آسیہ اور نفیس احمد نے اپنی مرضی سے لکھوایا تھا، حالانکہ ریاض الحق تو شرعی حق مہر لکھوانے پر اصرار کر رہے تھے۔ ثنا کو انیس احمد کی سنگت میں دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ نفیس ولا پہنچنے پر ثنا کا ایسا شاندار استقبال کیا گیا کہ اسے لمحے بھر کو تو یوں لگا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ سرخ قالین پیروں تلے بچھا تھا، دائیں بائیں کھڑی لڑکیاں شوق جملوں اور کہکہوں کے ساتھ اس پر اور اس کے مجازی خدا پر پھولوں کی برسات کر رہی تھیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے بہو اور بیٹے کا صدقہ اتارا، 4 کالے بکروں کا صدقہ علیحدہ سے دیا گیا۔ دلہا دلہن کو عالیشان ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد فوٹو سیشن ہوا۔ مووی بھی مسلسل بن رہی تھی۔ ضروری رسومات کی ادائیگی کے بعد دلہن کو حجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ حجلہ عروسی کی شان بھی نرالی تھی۔ پھولوں، کلیوں، ستاروں سے مہکتی جھلملاتی ہوئی سیج، وسیع و عریض بیڈ روم میں صوفہ سیٹ، ٹی وی سیٹ، ڈیک، جہازی سائز بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، ہلکے نیلے رنگ کے پردے لگے تھے۔ براؤن رنگ کا قالین فرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ یا اللہ، وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ ایک بے ابرو لڑکی کی اس قدر پذیرائی؟ یا اللہ، وہ جگ ہنسائی اور رسوائی خواب تھی کہ یہ محبت بھری پذیرائی خواب ہے؟ اور خود ثنا دلہن کے روپ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ اس پر طلائی زیورات، کلیوں کے ہار، گجروں، چوڑیوں کی آرائش نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ حجلہ عروسی کا در بہت آہستگی سے واہ ہوا تھا اور ثنا کے دل کا ایک ایک گوشہ لرزنے لگا تھا۔ انیس احمد دروازہ لاک کر کے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ سفید کرتا پاجامہ اور سیاہ جدید فیشن کی شیروانی کلا میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ شیروانی اور کلا وارڈروب میں رکھنے کے بعد وہ دلہن کی سیج کی جانب بڑھا تو بہت مسرور تھا۔ السلام علیکم۔ وہ خوشگوار لہجے میں سلام کرتے ہوئے اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ ثنا نے جواب تو دیا مگر صرف ہونٹ ہی ہلے، آواز حلق سے نہ نکل سکی تھی۔ انیس احمد نے اسے مسکراتے ہوئے بہت والہانہ پن سے دیکھا تھا۔ ثنا کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ ہے آپ کی رونمائی کا تحفہ۔ انیس نے ہاتھ میں موجود مخملی ڈبیا کھول کر اس میں سے ہیرے کی بہت قیمتی انگوٹھی نکالی اور اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اس کی مخروطی انگلی کی زینت بنا دی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سہلانے لگا۔ ثنا کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ ڈری ڈری، گھبرائی گھبرائی اس کے آتش شوق کو ہوا دے رہی تھی۔ ثنا، میں پہلی نظر کی محبت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا اگر مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت نہ ہو جاتی۔ I love you ثنا، really love you۔ انیس نے محبت پاش لہجے میں کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر اٹھیں۔ نظر کے سامنے انیس کا خوبرو چہرہ تھا۔ دل آپ ہی آپ بے قابو ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا؟ ہاں جانتا ہوں۔ سب کچھ؟ ہاں سب کچھ۔ پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی، کیوں؟ کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے ثنا، تمہیں پانے کے لیے دن رات دعائیں مانگی تھیں۔ اب تم میرے نام سے پہچانی جاؤ گی۔ بھول جاؤ اپنے ماضی کو، تمہارا حال میں ہوں، تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ ہے۔ اس لیے میرے بارے میں سوچو، مجھے دیکھو، مجھے پرکھو، مجھے چاہو۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ کیسے بھول سکتی ہوں میں ماضی کی تلخیاں؟ میرا وجود کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، وہ بھیگتے لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں کہ تم امید سے ہو۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر حمیرہ سے اس روز میں نے معلوم کر لیا تھا۔ پھر کیوں کی آپ نے مجھ سے شادی؟
کیونکہ میری نظر میں تم باعفت اور باکردار ہو، پاکیزہ اور مقدس ہو۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ اسے جھٹلاتے ہوئے سختی سے بولی۔ میری کوکھ میں کسی کے گناہ کا پھل پروان چڑھتے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ میں اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کریں، میں اس بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی۔ ایسا کرنے سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہے اور میں ایسا کوئی رسک نہیں لوں گا۔ اور اس ننھی جان کا کیا قصور ہے جو تم اسے مارنے پر آمادہ ہو؟ انیس نے سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ ثنا پلیز مت رو، جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، یہ بچہ ہم دونوں کا کہلائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو جاؤ گی، تم پھر کیا نام لکھو گی اس بچے کی ولدیت کے خانے میں؟ وہ خفگی سے بولا تو وہ سہم گئی اور روتے ہوئے بولی، بس یہی محبت ہے آپ کی؟ شادی کی پہلی رات ہی مجھے بیوہ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو پہلے ہی مر رہی ہوں، زندگی کی راہ دکھا کر مجھے بالکل مار دینا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میری جان، میں تو تمہیں پیار دینا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری، اب نہ تم ایسی فضول بات کرنا، نہ میں ایسی بات کہوں گا، اوکے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر محبت سے بولا تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ گڈ، چلو تم کپڑے چینج کر لو، تھک گئی ہوگی نا، پھر آرام سے سو جانا، انیس نے بہت پیار سے کہا اور اسے سہارا دے کر بیڈ سے اتارا اور اسے ڈریسنگ روم تک چھوڑ کر خود بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا ثنا کس کیفیت سے دوچار ہے، اس لیے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسی میں بہت مسرور تھا کہ اس کی محبت اس کی پناہ میں آ گئی تھی اور ثنا کو انیس کی اس خیال کرنے والی ادا نے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ اس کی بہت ممنون تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو انیس سو چکا تھا، شاید وہ بھی تھکا ہوا تھا یا ثنا کو جھجکنے کترانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ثنا نے تشکر سے اسے دیکھا اور اسے کچھ فاصلے پر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں موندی تو نیند کی دیوی لمحوں میں اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ انیس کے جگانے پر کھلی تھی۔ اسے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دوپٹہ شانوں پر پھیلا لیا۔ وہ ہنس کر بولا، سوری یار، جگانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کرتا، مما 2 بار خود بلانے آ چکی ہیں۔ ناشتہ تیار ہے، نیچے دلہا دلہن کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور ثنا حجاب میں گھری اٹھ کر کھڑی تیار ہونے لگی۔ 2 دن بعد وہ ہنی مون کے ارادے سے مری چلے آئے۔ انیس نے اس رشتے کے حوالے سے ثنا کو اس کی حالت و کیفیت کے سبب اب تک نہیں جتایا تھا، اپنا حق استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے قریب آنے پر معصوم بچے کی طرح خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگتی تھی۔ ماضی کی اس تاریک شب کے شفاف لمحوں کی ادا شناسی نے چشم حیرت کو سہم ناکی کا مستقل روک دے دیا تھا۔ آج جب رات کو انیس اس کے قریب آ کر لیٹا اور اس نے اسے بھی چھوا ہی تھا کہ وہ خوف سے چیخنے لگی، نہیں مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا پلیز۔ ثنا، ہوش میں آؤ، میں انیس ہوں، انیس نے سٹ پٹا کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انیس کو ڈر تھا کہ کہیں ریسٹ ہاؤس کا عملہ ثنا کی چیخیں سن کر نہ چلا آئے۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ لائٹ کیوں بند کی ہے؟ لائٹ جلا دیں پلیز، وہ روتے لرزتے لہجے میں بولی۔ انیس نے بیڈ سے اتر کر فوراً لائٹ آن کر دی۔ وہ سہمی سکڑی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر انیس کا دل ڈوبنے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں کہ ثنا کے دل و دماغ سے اس واقعے کا خیال جاتا رہے؟ یہ تو اپنے اندر خوف پال رہی ہے۔ انیس نے بے بسی سے بآواز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ثنا کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے لگی۔ ثنا، میں ہوں تمہارا انیس، مجھ سے مت ڈرو، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، شاباش لیٹ جاؤ۔ انیس نے اس کے پاس آ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا اور اسے پکڑ کر لٹا دیا اور کمبل اس کے اوپر پھیلا دیا۔ لائٹ بند مت کیجیے گا، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اچھا نہیں کروں گا، تم سونے کی کوشش کرو، انیس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ انیس دھیرے دھیرے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی اور انیس اس کی آنکھوں کو رت جگہ سونپ دیا تھا اس کے اس رد عمل نے۔ وہ بہت دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر وضو کر کے تہجد کی نماز کی نیت کر کے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ صبح وہ اٹھی تو انیس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اپنی رات والی حرکت پر وہ بہت پشیمان تھی، لیکن ایسا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ تو خود بخود ہو گیا تھا۔ انیس اس کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے وہ ناشتے کے وقت بھی خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔
چپ تو وہ بھی تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ثنا کے لیے سلائس پر جیم اور مکھن لگا کر اس کے سامنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا، لیجیے بیگم صاحبہ، ناشتہ شروع کیجیے۔ ثنا نے اس کی جانب دیکھا، وہ بڑے مگن انداز میں کپ میں چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن زبان اور ہمت ساتھ نہیں دے رہے تھے، سو چپ چاپ سلائس اٹھا کر کھانے لگی۔ آدھا سلائس کھاتے ہی اسے متلی ہونے لگی اور وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب دوڑی۔ کھایا پیا سب کیک کے ذریعے باہر آ گیا تھا۔ انیس نے اپنے لیے سلائس پر مکھن لگایا تھا، لیکن اب ثنا کی حالت دیکھ کر اس کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چائے کے 2 گھونٹ بھر کر اٹھ گیا۔ آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دلانے میں میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ثنا نے کمرے میں آتے ہی نڈھال لہجے میں کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں تمہاری جان کا رسک نہیں لے سکتا، اور ایسا کرنے سے تم آئندہ کے لیے اولاد کی نعمت سے محروم بھی ہو سکتی ہو۔ طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ تو ایک معصوم جان کا قتل ہوگا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اللہ بھی ناراض ہوگا ہماری اس فعل سے، اور جب میں اس بچے کو اپنا نام دے رہا ہوں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بچہ آپ کا تو نہیں ہے، تمہارا تو ہے نا؟ میرا بھی نہیں ہے۔ پاگل لڑکی، بچہ تمہارے سوا کس کا ہو سکتا ہے؟ تم ماں ہو اس بچے کی، بچہ تو تمہارا ہی ہوا نا؟ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ مگر میں اسے نہیں پالوں گی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تو کون پالے گا؟ دے دیجیے گا کسی یتیم خانے کو یا کسی بے اولاد جوڑے کو۔ کیوں دیں ہم اپنا بچہ کسی کو؟ انیس نے اس کے سامنے آ کر سپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم تو جیسے پہلے ہی درجن بھر بچوں کے مما پاپا ہیں نا، ہم اپنا بچہ کسی غیر کی جھولی میں ڈال دیں؟ یہ بچہ تمہاری گود میں ہی پروان چڑھے گا۔ اس کی بات سن کر ثنا خاموش ہو گئی۔ پھر وہ اسے آؤٹنگ کے لیے باہر لے گیا۔ واپس آئے تو ثنا نے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، صبح سے ہم دونوں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ میں ابھی کھانا منگواتا ہوں، پھر مل کر ہی کھائیں گے۔ انیس نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آیا تو دونوں نے بہت خاموشی سے کھایا، پھر وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد انیس ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور ثنا بھی خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگی، مگر جلد ہی وہ اکتا سی گئی اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ انیس نے کنکھیوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو انیس کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ بالکونی میں کھڑی افق پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ انیس لب کاٹنے لگا اور سرد ہوا کے جھونکے نے اسے کانپنے پر مجبور کیا تو وہ بڑھ کر ثنا کے قریب آیا اور اس کے شانہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیے۔ ثنا نے سٹ پٹا کر گردن گھمائی۔ اندر چلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میری غلطی کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ آپ کی غلطی؟ وہ سمجھی نہیں۔ ہاں بھائی، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کئی گھنٹے خود جو باہر رہا ہوں۔ آؤ، شاباش، رات ہو رہی ہے۔ وہ محبت سے بولتا اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے آیا۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو انیس بیڈ پر لیٹنے کی بجائے تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گیا۔ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ صوفے پر سوئیں گے کیا؟ ہاں۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم تکلیف محسوس کرو اور سکون سے سو ہی نہ سکو۔ انیس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی، اور پھر چند لمحوں بعد خود کو سنبھال کر بولی، آپ پلیز بیڈ پر آ کر سوئیں، میری نیند تو ویسے بھی خراب ہو چکی ہے۔ جبھی تو میں بیڈ پر نہیں سونا چاہ رہا، انیس نے اس کی بات سن کر کہا، میں آپ کو صوفے پر بھی سونے نہیں دوں گی۔ اچھا بابا، نہیں سوتا صوفے پر، لو آ گیا بیڈ پر، اب خوش؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور بیڈ پر آ کر دراز ہو گیا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثنا نے بے قرار ہو کر اسے دیکھا اور دلگیر لہجے میں کہا، آئی ایم سوری۔ سوری؟ مگر کس لیے؟ کل رات میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا نا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تو انیس کو اس پر بے اختیار پیار آنے لگا۔ مجھے تم پر گزری قیامت کا اندازہ ہے، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری جان زندگی کسی ایک سانحے یا واقعے یا حادثے پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جب تک سانسیں باقی ہیں اسے تو جاری رہنا ہے، تو اچھا نہیں ہے کہ ہم زندگی کو ہنسی خوشی پیار محبت سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ثنا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم بیوی ہو میری، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کی ہر خوشی اور راحت ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے۔
لیکن اگر تمہیں میرا قرب تکلیف دیتا ہے تو میں آئندہ تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ بس تم رویا نہ کرو، تمہاری آنکھوں کے آنسو میری آنکھوں کے رت جگہ بن جاتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتی ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ آپ نے مجھے محبت دی ہے، بھلا مجھے آپ سے کیوں تکلیف ہوگی؟ وہ اس کے چہرے کو پرنم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، پکی بات ہے؟ انیس نے مسکراتے ہوئے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہاں آؤ، انیس نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تو وہ لمحے بھر کو جھجکی، مگر اب وہ اسے مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، سو فوراً اس کی مہربان باہوں میں آ سمائی اور اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر پرسکون ہو گئی۔ انیس نے اسے اپنی متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا تھا۔ چادریں شب شانوں سے سرکتی جا رہی تھی، چاند اس کے آنچل میں ستارے ٹانک رہا تھا۔ کتنی خوبصورت، انوکھی اور حسین رات تھی یہ۔ انیس کی محبت بھری باتیں، اس کے پیار کا لمس، اس کی چاہت کا جادو ثنا کے پورے وجود کو سرشار اور شاداب کرتا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر اسے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صبح نیند کی وادی میں اتر گیا۔ وہ بہت مسرور سی اس کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہی تھی جو کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ ثنا کے دل میں اس کی محبتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ وہ اسے تکے جا رہی تھی، محبت اور چاہت سے، جس کی محبتوں نے اس کی زندگی کی غمزدہ تاریک شبوں میں مسرتوں کا ماہتاب روشن کر دیا تھا۔ اور پھر انیس احمد کی سنگت میں گزرتا ہر دن، ہر شب، ہر پل ثنا کے تن من میں گلاب کھلاتا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ انیس احمد کے لیے اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ انیس کی بے حد ممنون تھی کہ جس نے اس کی مانگ میں اڑتی راہ کو اپنے پیار کی افشاں میں بدل ڈالا تھا، اس کے تار تار آنچل کو ستاروں سے ٹاک کر بھر دیا تھا۔ وہ دونوں 15 دن تک شمالی علاقہ جات میں سیر کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو ان دونوں کے چہروں پر بہت تازگی اور شادابی تھی، جسے دیکھ کر سبھی گھر والے بہت خوش تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار لمحات گزار رہے ہیں۔ نیدا نفیس ولا ثنا سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ ثنا نے اسے پورا گھر دکھایا، پھر چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات سے اس کی تواضع کی۔ باقی گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے ثنا کو اکیلے ہی اسے کمپنی دینا تھی۔ نیدا دیکھ رہی تھی کہ شادی کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی ثنا کھل کر پھر سے گلاب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور بڑھ گئی تھی۔ سیاہ ویلوٹ کے نفیس سوٹ میں ہیرے کا نازک سا سیٹ پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نیدا کو اس سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ بہن کی خوشی اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ثنا تم خوش تو ہو نا یہاں؟ نیدا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حالانکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کے بعد تو تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ خودکشی کرنے کی بجائے تم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی ہو۔ بہت ہی ڈھیٹ ہو بھئی تم تو۔ نیدا نے زہر افشانی کی تو اس کا دل چھلنی ہو گیا۔ جب میرا کوئی دوش ہی نہیں تھا تو میں کیوں حرام موت مرتی؟ تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ انیس بہت اچھے انسان ہے، تو پھر میں خوش کیوں نہ رہوں، اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ ثنا نے اپنی ہمت مضبوط کر کے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں انیس بھائی بزنس ڈنر وغیرہ میں تو لے جاتے ہوں گے؟ سنا ہے کہ امیر آدمی خوبصورت بیوی کے عیب صرف اس لیے بھلا دیتا ہے کہ اسے بیوی کی خوبصورتی اور حسن کو اپنے بزنس کی ترقی کا زینہ بنانا ہوتا ہے۔ تمہارے شوہر تمہیں تانا تو ضرور دیتے ہوں گے، اغوا شدہ اور رسوا لڑکی ہونے کا، ہے نا؟ نیدا نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ فوراً بولی، نہیں، انہوں نے مجھ سے اس واقعے کے متعلق کبھی پوچھا بھی نہیں۔ وہ بہت نفیس اور عظیم انسان ہے، انہوں نے مجھ سے اپنے بزنس کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ تو مجھے سب کچھ بھول جانے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے متعلق تم ایسی فضول باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ اس ایک واقعے نے کس طرح تمہاری ذہنی پستی کو سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ افسوس، حد افسوس۔ تمہیں اتنا اچھا رشتہ نہ ملتا تب پتہ چلتا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے۔ مس نیدا، آپ کے بھائی آپ کو لینے آئے ہیں، جائیے۔ اسی وقت انیس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ اس کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ ان دونوں کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ او انیس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ نیدا نے سٹ پٹا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم میں ویسا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ میں بیوی کو اپنے دل اور گھر میں رکھنے کا قائل ہوں نیدا بی بی، اسے بزنس کی ترقی کا زینہ بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارا بزنس پہلے ہی بہت ترقی کر چکا ہے، ہمیں ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور، انیس نے اس کے شرم سے زرد ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے باروب لہجے میں کہا،
آئندہ اپنے دل و دماغ سے منفی سوچوں کو نکال کر اپنی بہن کے گھر تشریف لائیے گا۔ اس سے حسد کرنے کی بجائے اپنی سطحی سوچ کو صحیح کرنے کی، پاکیزہ اور مثبت بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ ثنا ایک باحیا اور با کردار لڑکی ہے۔ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کردار و گفتار پر غور کریں۔ سگی بہن ہو کر آپ کے یہ خیالات ہیں اپنی بہن کے لیے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آئی ایم سوری۔ اللہ حافظ، نیدا نے شرمندگی سے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہم لندن چلے جائیں گے پاپا، مجھے وہاں بزنس کی دیکھ بھال کے لیے بیچنا چاہ رہے تھے۔ تب جلیس بھائی نے وہاں کا آفس سنبھال رکھا تھا۔ وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے ہیں تو میں تمہیں لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، اور اس طرح تم بھی ان کم ظرف لوگوں کی باتوں کے نشتر سے محفوظ رہو گی۔ انیس نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کیوں میرے لیے یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں کہاں اچھا ہوں ڈارلنگ، میں تو بہت گناہ گار انسان ہوں۔ بس تمہاری معصومیت اور محبت نے پہلے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اب خود کو گناہ گار کیوں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی کوئی چونٹی بھی ماری ہوگی۔ ہاں، چونٹی تو نہیں، ایک تیتلی میرے ہاتھوں میں دم توڑ گئی تھی۔ انیس نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان دونوں کے لندن جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے اور انیس نے جانے سے پہلے بیگم آسیہ نفیس احمد یعنی اپنی مما کو اپنے باپ بننے کی خبر سنا کر نہال کر دیا تھا، اور انہوں نے اسے بہت ساری ہدایات دی تھیں۔ انیس بیٹا، ثنا کا ہر طرح کا خیال رکھنا، اسے پریشان اور تنہا مت کرنا۔ اوکے مما، اور ثنا سے بھی کہیے کہ یہ میرا بہت سارا خیال رکھے وہاں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ثنا شرمیلے پن سے مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ثنا بیٹا، ڈرنا مت، انیس تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جانتی ہو تمہارے والدین کے رشتے سے انکار کے صدمے نے انیس کو بیمار کر دیا تھا، اور پھر جس روز اس نے تمہیں ہسپتال میں سے جاتے دیکھا تھا، گھر آتے ہی میری منت سماجت کرنے لگا کہ مما ثنا کو میرے لیے مانگ لیں ورنہ اس کے گھر والے اسے مار دیں گے اور میں مر جاؤں گا۔ یہ تو دیوانہ ہے تمہارا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد اس پر انکشافات کر کے اسے حیران اور شاداں کر رہی تھی۔ وہ بہت چاہت سے انیس کو دیکھ رہی تھی۔ مما، آپ میرے سارے سیکرٹ آؤٹ کر رہی ہیں، دیکھ لیجیے گا یہ وہاں جا کر نخرے دکھائے گی۔ انیس نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی، اور اس ہنسی سے انیس کی روح میں جیسے کوسے قزح آ گئی ہو۔ اس نے بہت چاہت سے ثنا کو دیکھا تھا۔ سب سے مل کر وہ دونوں لندن کے لیے پرواز کر گئے۔ ثنا کے میکے والوں نے اس کے لندن جانے پر شکر کا کلمہ ادا کیا تھا کہ اب لوگوں کی باتیں خود بخود دم توڑ دیں گی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ثنا کی اچانک آنکھ کھلی تھی اور اس نے انیس کو آج پھر اپنی جگہ سے غائب پایا تھا۔ ایسا اکثر ہوا تھا کہ انیس بستر سے غائب ہو جاتا تھا، وہ اس کو ڈھونڈنے نکلتی تو وہ دوسرے کمرے میں جائے نماز پر رکوع و سجود میں مشغول دکھائی دیتا۔ وہ 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرتا تھا اور تہجد بھی پڑھتا۔ اس کی آنکھیں رات کی اس پہر بھیگتی چھلکتی رہتی تھی۔ وہ اتنا کیوں روتا ہے، یہ بات ثنا کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ جاتی تھی، لیکن آج اس نے اس سے پوچھنے کا تہیہ کر لیا تھا، تو اس کے نماز و دعا سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جائے نماز رکھ کر واپس پلٹا تو اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیوں چلی آئیں؟ ایک بات پوچھوں؟ ثنا نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھو۔ آپ اس وقت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ کر اپنے بندوں کی دعائیں، التجائیں اور فریاد سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کا دامن بھر دوں، کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو، میں اسے بخشش دوں، معاف کر دوں۔ انیس نے بھاری لہجے میں نرمی سے جواب دیا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اس کو آنسو بہت پسند ہے نا، اس لیے، اور اس کی نعمتوں کے شکر کے لیے، اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے، اور اس نے مجھے تم سے ملا دیا، اس کا شکر تو میں تمام عمر سجدے کر کے ادا کرتا رہوں تب بھی ادا نہ کر پاؤں گا۔ تمہاری محبت کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ آج کے آنسو اس لیے بہے تھے کہ انیس احمد تمہاری محبت پا کر مالا مال ہو گیا ہے۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اور میں تمہاری محبت کی نعمت بڑھتے ہوئے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی آخری سانس تک تمہارا پیار چاہتا ہوں، اس لیے شکر ادا کرتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں۔ انیس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر مسکراتے ہوئے جواب دیا،
تو وہ اس کے جذبوں کی شدتوں پر حیران رہ گئی اور اس کی دیوانگی پر سہم سی گئی۔ انیس، وہ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ نہیں، رونا نہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، ادھر دیکھو۔ آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر چہرہ صاف کیا۔ تو چپ کراؤ نا یار، تم میرے آنسو پونچھ لو اور میں تمہارے آنسو پونچھ لیتا ہوں، وہ بھیگتی آواز میں بولا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی اور دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو اپنے ہاتھوں میں جذب کر لیے۔ انیس کی پرخلوص اور پرجوش محبتوں میں وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا اور اس کی ڈلیوری کا دن آ گیا۔ انیس پریشان سا لندن کے ایک معروف ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ ثنا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ اس وقت اس صدمے میں سے رو رہی تھی۔ وہ بار بار انیس سے کہہ رہی تھی کہ میں اس بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی، اور انیس نے بمشکل اسے چپ کرایا تھا۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے بچے سے زیادہ ثنا کی سلامتی کی فکر تھی۔ اب 1 گھنٹے بعد انگریز نرس نے اسے باپ بننے کی نوید سنائی۔ ثنا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ ڈلیوری نارمل ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی انیس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بچے کو نرسری میں شفٹ کر دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور ثنا کو ریکوری روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انیس بچے کو دیکھنے گیا تو حیران رہ گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ان دونوں کا عکس تھا۔ گول مٹول، سرخ و سفید رنگت، سیاہ بال، نئے نقش بھی ثنا اور انیس کے چرائے تھے۔ وہ بچے کو دیکھ کر دیر تک مسکراتا رہا، پھر اسے پیار کر کے نرسری سے باہر آیا تو نرس نے آ کر اسے اطلاع دی، آپ کی مسز مسلسل رو رہی ہیں، انہیں جا کر سنبھال لیں ورنہ ان کی حالت بگڑ جائے گی۔ اوہ نو! انیس پریشان ہو کر ثنا کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کی پشت سے تکیہ لگائے نیم دراز تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انیس نے دیکھا تو تڑپ کر اس کے قریب چلا آیا۔ ثنا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں خیریت سے اس مرحلے سے گزار دیا اور تمہاری آغوش میں ممتا کا پھول کھلا دیا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے ہاتھ تھام کر بولا، وہ پھول نہیں ہے، ببول ہے، جو ساری زندگی میرے دل میں چبھتا رہے گا۔ نہیں ثنا، تم کیوں اس معصوم سے نفرت کر رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے بولا، اس لیے کہ وہ ایک شیطان کی اولاد ہے جس نے میری عزت کا آنچل تار تار کیا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اس کے بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیاں لینے لگی۔ انیس کی بے چینی اور بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر نرمی اور محبت سے بولا، ثنا میری جان، سنبھالو خود کو۔ ثنا، سوچو، تمہارے لہو نے اس کے وجود کو سینچا ہے، وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے ثنا، تمہارا رنگ روپ لے کر پیدا ہوا ہے۔ کیا تم اسے اپنی آغوش سے جدا کر کے چین سے جی سکو گی؟ جسے اس دنیا میں لانے کے لیے تم نے اتنی تکلیف جھیلی ہے، کیا اسے اپنی ممتا سے محروم کر کے خوش رہ سکو گی؟ ثنا، تم نے اسے جنم دیا ہے، تم ماں ہو اس معصوم کی، کسی غیر کے حوالے کر دو گی اپنے بچے کو؟ انیس، ثنا کا سانس روتے روتے اکھڑنے لگا۔ انیس کی باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں لیکن اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ثنا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر، نرس، انیس نے پریشان ہو کر پکارا اور بیڈ کی سائڈ پر لگے ہوئے بزر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ثنا، تمہیں میرے لیے جینا ہے، اپنے بچے کے لیے جینا ہے، تمہیں میری قسم مجھے چھوڑ کے مت جانا، ورنہ میں بھی یہ دنیا چھوڑ دوں گا اور تمہارا بیٹا اکیلا رہ جائے گا۔ ثنا، میری خاطر سنبھالو خود کو۔ یا اللہ رحم کر، میں بہت گناہ گار ہوں، مانتا ہوں کہ بہت خطا کار ہوں، لیکن یہ سزا مجھے مت دینا، میری ثنا کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ انیس اس کا سر اپنے بازو پر رکھے کبھی اسے مخاطب کر رہا تھا اور کبھی رب سے فریاد کر رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر اور نرس کمرے میں داخل ہوئے۔ ثنا منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے انیس کا گریبان اپنی مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے ثنا کو فوراً آکسیجن لگا دی اور نرس سے اسے ICU میں شفٹ کرنے کا کہا۔ انیس اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی محبت ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے۔ وہ اسی کمرے میں بستر کے کنارے کا سہارا لیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پریشان مت ہو، خدا بہتر کرے گا۔ نرس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو وہ اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد ثنا کی حالت سنبھل گئی۔ اس کے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا تھا۔ ثنا نے آنکھیں کھولی تو انیس کا اشکبار چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ دیوار سے لگا کھڑا اسی کو تک رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر اس کی روح کو بھی قرار آ گیا۔ یہ پیارا انسان میرے سارے زخم اپنی محبت سے بھرتا رہا ہے۔ اب تک میرے نام سے منسوب ساری ذلت اور رسوائی اس نے اپنے نام کر لی۔ مجھے اپنا نام دیا، مقام اور احترام دیا۔
بچے کو اپنے نام کی پہچان دے رہا ہے اور میں کتنی ناشکری، خود غرض اور بے حس ہوں۔ انیس کو شروع دن سے ہرٹ کرتی آ رہی ہوں۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے ضرور لگاؤں گی، ثنا نے دل میں سوچا۔ انیس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کی اس حالت نے اس کی جان پر بنا دی تھی۔ سوری انیس، وہ آہستہ سے بولی۔ ثنا آئی لو یو، اس نے روتے روتے اپنی پیشانی اس کے شانے پر رکھ دی۔ ثنا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے بھیگتے لہجے میں کہا، آئی لو یو اینڈ آئی ایم سوری۔ نرس نے ثنا کو بتایا کہ وہ اس کے آئی سی یو میں جانے کے بعد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ثنا تو اس کی محبتوں کی مقروض ہو گئی تھی۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، انیس نے اس کے جیون میں رنگ بھر دیا تھا، اتنا کہ اس کا دامن تنگ پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے بہت شرمندہ تھی۔ انیس، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے مدھم اور پرنم آواز میں پوچھا تو انیس نے فوراً سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ ثنا، تم دیکھو گی اسے، پیار کرو گی نا اسے؟ انیس خوشی سے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھ رہا تھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو ثنا، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ خوشی سے اس کا ہاتھ چوم کر بولا اور بچے کو لینے چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ سفید کمبل میں لپٹے سرخ و سفید نومولود کو لیے اس کے پاس آ بیٹھا۔ ثنا نے بچے کو دیکھنے کے لیے اٹھنا چاہا تو انیس نے اسے بازو سے سہارا دے کر احتیاط سے بٹھا دیا۔ ثنا نے اپنی سانسیں نارمل ہونے پر بچے کو اپنی گود میں لینے کے لیے اپنی باہیں انیس کے سامنے پھیلا دیں اور اس نے مسکراتے ہوئے بچے کو اس کی باہوں میں لٹا دیا۔ بچے نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو ثنا کے لب مسکرا دیے۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ رونے لگا۔ اسے بھوک ستا رہی تھی۔ ثنا نے اپنے سینے سے لگا کر ڈھیروں پیار کیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انیس بہت محبت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ثنا اس وقت اسے صرف ایک ماں دکھائی دے رہی تھی، ممتا کی محبت سے بھرپور ماں۔ انیس، یہ تو ہم دونوں کی شکل ہے، اس نے انیس کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیونکہ تم اس کی ماں ہو، اور بچے کی ماں جو چہرہ سب سے زیادہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتی ہے یا دیکھنا چاہتی ہے، سنا ہے کہ اس کے بچے میں اسی چہرے کا عکس شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ میرا ہم شکل بھی ہے، کیونکہ تم نے پورے 9 ماہ یہی چاند چہرہ دیکھا ہے نا؟ انیس نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، وہ ہنس پڑی۔ انیس کے اندر اطمینان کے جزیرے پھر سے آباد ہونے لگے۔ بچہ رو رہا تھا۔ انیس نے اٹھتے ہوئے اس سے کہا، اسے بھوک لگ رہی ہے، تم اسے فیڈ کراؤ، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ انیس کے جانے کے بعد اس نے بچے کو دودھ پلایا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ تیسرے دن وہ احد کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ بچے کا نام انیس کے علاوہ نفیس احمد نے بھی احد تجویز کیا تھا۔ ثنا کے میکے اور سسرال میں ثنا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر بہت خوشی سے سنی گئی تھی۔ انیس نے بچے کی تصاویر کھینچ کر بھجوائی تھی پاکستان۔ بیگم نفیس احمد تو پوتے کو دیکھنے اور بہو سے ملنے لندن چلی آئی تھیں اور پورے 4 ماہ رہ کر واپس پاکستان گئی تھیں۔ ہم لندن چلے جائیں گے، صرف وہاں ہم ہوں گے، میں، محبت اور تم، اور کوئی نہیں ہوگا۔ انیس کی بہت پہلے کہی گئی بات اسے یاد آ رہی تھی۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ ان دونوں کے بیچ محبت ہی محبت تھی بس۔ انیس کی محبت میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ثنا کو بھی اس سے پل بھر کی جدائی محال لگنے لگتی تھی۔ وہ آفس میں ہوتا تو دن میں کئی بار گھر فون کر کے اس سے بات کرتا۔ وہ اس کی محبت میں گم ہو کر اپنے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ اس کا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں، محبت اور تم، ایک لڑی میں ایسے گم، جیسے سیپ میں موتی کی چھب، جیسے پھول میں خوشبو کا ڈھب، دونوں کو ایک دوجے سے کون جدا کر سکتا ہے اب۔ انہیں لندن آئے تقریباً 3 سال ہونے والے تھے۔ وہ اس دوران پاکستان نہیں گئے تھے، البتہ ندا کی شادی چند ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ بیگم آسیہ نفیس اور نفیس احمد 2-3 بار ان سے اور اپنے پوتے سے ملنے آ چکے تھے۔ اب تو ثنا کا دل بھی پاکستان واپس جانے کو بے چین رہنے لگا تھا۔ انیس بھی وطن واپس جانا چاہتا تھا لیکن ثنا کی وجہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ لندن میں اس نے بہت عمدگی سے بزنس سنبھالا تھا اور ہر کام کے لیے ورکرز بھی ٹرینڈ کر دیے تھے۔ زبیر ہمدانی کو وہ اپنی جگہ آفس میں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ بارش فرش گل پر مسلسل ناچ رہی تھی۔ ہوا کی لے بے حد شوق تھی، پیڑ خوشی سے جھوم رہے تھے، ساری فضا بچوں کی ہنسی سے گونج رہی تھی اور وہ اداسی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آج ان دونوں کی شادی کو پورے 3 برس ہو گئے تھے۔
ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ثنا کو شادی کی سالگرہ کا تحفہ دیا تھا۔ سالگرہ کا کیک اس کے ساتھ مل کر کاٹا تھا اور اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا۔ پھر اسے کافی کی فرمائش کی تھی۔ ثنا کافی بنا کر لے آئی تھی مگر انیس کی اداسی نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس نے کافی کے دونوں مگ میز پر رکھ دیے۔ انیس، ثنا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں، وہ مسکرا دیا۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پچھتاوا کچھ تو ہے انیس جو آپ کو ہر خوشی کے موقع پر اداس اور بے چین کر دیتا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں آج ہماری شادی کو، اور ان 3 سالوں میں نے بارہا آپ کو اشک بہاتے، رب کے حضور گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ ایسا کون سا دکھ ہے آپ کو اتنا رونے کے بعد بھی جو کم نہیں ہوتا؟ بتائیے نا انیس، آپ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھے اس قابل نہیں سمجھتے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ مگر اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں جان، میں تو خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ ایسا مت کہیے، میرے لیے اس پوری کائنات میں آپ سے اچھا، قابل، پیارا اور قابل محبت کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب سارے سہارے مجھ سے چھن گئے تھے۔ مجھے اس وقت اپنایا تھا جب سب اپنے غیر بن گئے تھے۔ آپ نے تو مجھے نئی زندگی دی تھی انیس، آپ نے مجھے پھر سے معتبر اور معزز بنایا ہے۔ انیس جیسا عظیم انسان تو اس پوری کائنات میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل سے اعتراف کر رہی تھی، اور وہ خوشی سے رو ہی تو پڑا تھا۔ ثنا، تم نے مجھے اس قدر محبت اور چاہت دی ہے کہ اب اگر تم نے کبھی اپنی محبت سے دور یا محروم رکھا تو سچ کہتا ہوں میرا دل بند ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ہاں ثنا، میں تو پہلے ہی تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور کر کے مرنے لگتا تھا، اور اب تو میرا روم روم تمہاری محبت کے بل پر زندہ ہے، مہک رہا ہے۔ مجھے خود سے کبھی جدا نہ کرنا ثنا، ورنہ موت مجھ سے آ ملے گی۔ انیس، خدا کے لیے مجھ سے مرنے کی باتیں مت کریں ورنہ میں رونے لگوں گی۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ آپ کی جدائی کا غم سہ لوں۔ آئندہ اگر آپ نے ایسی بات کی تو آئی ایم سوری۔ اٹھو، میرے پاس بیٹھو، آؤ۔ انیس اسے روتا دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور بازوؤں میں پکڑ کر اٹھایا اور پورے استحقاق کے ساتھ اپنی آغوش میں سمو لیا۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ آپ کو میری محبت پر اعتبار نہیں ہے نا؟ جبھی تو ایسی باتیں کر کے میرے دل کو تڑپاتے اور آزماتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں تڑپانے، آزمانے یا رلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو سراپا محبت ہو۔ میں اپنی خوش بختی پر جتنا ناز کروں وہ کم ہے۔ پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے، وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ایک بات کہوں؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ہاں کہو۔ گھر واپس چلیں؟ ہم گھر میں ہی ہیں، وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ میرا مطلب ہے پاکستان واپس چلیں، مجھے اپنا وطن، اپنا گھر اور سب گھر والے بہت یاد آتے ہیں، ثنا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یاد تو مجھے بھی بہت آتے ہیں۔ تو پھر چلیں نا، اس بار بڑی عید ہم وہاں سب کے ساتھ منائیں گے، اور آپ کی سالگرہ بھی۔ میرا اب یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ثنا، میں بھی بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کروں، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہ گیا کہ شاید تم جانا نہ چاہو اور میری وجہ سے زبردستی ہاں کر دو تو یہ زیادتی ہوگی۔ لیکن اب تم نے خود سے کہا ہے تو میں بہت خوش ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان واپس چلے جائیں گے اور عید الاضحیٰ سب کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے مہکتے وجود کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، ثنا، اگر تمہیں میرے بغیر جینا پڑے تو جی نہیں سکوں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیا ہو جاتا ہے اچانک آپ کو؟ ثنا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ثنا، میرا جرم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس احساس جرم کے ساتھ مزید نہیں جی سکوں گا، کیونکہ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔ اٹھنا بھی چاہوں تو اٹھ نہیں سکتا، لیکن شاید تمہارے معاف کر دینے سے میرے احساس جرم میں کچھ کمی ہو جائے۔ ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ ثنا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم نہیں کرو گی۔ آپ بتائیے تو کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے وہ سب کیا جس کی بدولت تم اپنے گھر اور شہر بھر میں بدنام اور رسوا ہوئی،
اور بحالت مجبوری میرے نکاح میں دے دی گئیں۔ انیس نے نظریں جھکا کر انکشاف کیا۔ کیا؟ ثنا کی سماعتوں میں تو جیسے ایٹم بم پھٹ گیا تھا۔ ہاں، عہد میرا ہی خون ہے، میں ہی وہ بے غیرت ہوں جس نے تمہارے ساتھ۔ بس کیجئے پلیز، وہ چیخ اٹھی، جھٹکے سے اپنے ہاتھ بھی اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیے۔ ثنا، انیس نے تڑپ کر پکارا۔ کچھ مت کہیے انیس احمد، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بے شک تم مجھے جان سے مار دو، مگر مجھے میرے جیتے جی چھوڑ کر مت جانا۔ میں بہت بے بس ہو گیا تھا، تمہارے گھر والوں کے انکار نے مجھے تار تار کر دیا تھا ثنا، اور روتے ہوئے بولا۔ اور آپ نے مجھے تار تار کر دیا انیس احمد، مجھے، اپنی محبت کو، وہ روتے ہوئے بولی۔ انیس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی اور بستر پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ تو نے کیسی تقدیر لکھی ہے میری۔ مانگ میں راکھ ڈالنے اور میرا آنچل تار تار کرنے والے کے ہاتھوں نے میری مانگ افشاں سے بھر دی اور آنچل ستاروں سے ٹاک دیا۔ ذلت اور رسوائی کا سبب بننے والے انیس احمد کو میری محبت اور پذیرائی کا باعث بنا دیا۔ کیا سزا دوں میں انیس احمد کو اس گناہ کی جو خود 3 سال سے اس احساس گناہ میں گرے تیرے دربار میں اشکوں کے موتی لٹاتے رہے ہیں۔ میں 3 ہفتے جس کرب سے گزری تھی، انیس احمد 3 سال اور 3 ماہ سے اس کرب کو جھیل رہے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا، اور ضمیر کا زہر تو سکرات کے پیالے کے زہر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے سگے رشتے سوتیلے بن گئے تھے، اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی بھابیاں، رشتے دار دوست، سبھی کی نگاہوں نے مجھے حقارت اور تمسخر سے دیکھا تھا۔ سب کی باتوں، لہجوں اور رویوں نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ سب مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے یا مار دینا چاہتے تھے۔ سارے خون کے رشتے خونی رشتوں میں بدل گئے تھے۔ میرے کردار کو سب نے غلط جانا تھا، اور یہ سب انیس احمد کے غلط قدم سے ہوا تھا۔ ایک گناہ، ایک جرم جو ناقابل معافی ہے، لیکن انیس احمد بھی تو انسان، فرشتے تو نہیں کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد نہ ہو سکے۔ یہ گناہ، یہ جرم انہوں نے مجھے پانے کے لیے کیا تھا۔ ان کی محبت اتنی خطرناک تھی کہ وہ مجھے، خیر جو گزر گیا اس پر کیا رونا۔ سزا تو میں انہیں تب دوں جب انہوں نے مجھے بے آبرو کر کے چھوڑ دیا ہو، برباد کر کے چھوڑ دیا ہو۔ اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، زیادتی کی تلافی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ان 3 برسوں میں انیس نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ میری 3 زندگیوں کے لیے بہت ہوں گی۔ مجھ سے بہت دھوم دھام سے شادی کی، عہد کو اسی لیے اپنا نام دیا، اور مجھے جنم دینے پر آمادہ کرتے رہے کہ وہ جانتے تھے کہ عہد ان کا خون ہے، ان کا بچہ ہے۔ اسے بہرحال انہوں نے جائز اولاد کی صورت میں اس دنیا میں لانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا، ازالہ تو کر دیا تھا اپنے گناہ کا مجھ سے شادی کر کے، بچے کو اپنا نام دے کر۔ میں ان کا یہ جرم کیسے ان کے سامنے رکھوں؟ اب تو وہ خود ہی احساس جرم سے اندر ہی اندر گھلتے رہے ہیں۔ ان کا راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گر گڑانا اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ اپنے کیے پر بہت نادم تھے۔ اتنے برس احساس جرم کی آگ میں تنہا چپ چاپ جلتے رہے، اس ڈر سے مجھے بھی نہ بتایا کہ کہیں میں ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤں، انہیں چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ یہ سزا تو بڑی تھی ان کے لیے، اب میں کیا سزا دوں انیس کو، اور کیوں دوں؟ شادی کے 3 برسوں میں انیس نے مجھے ایک بار بھی تو نہیں ڈانٹا۔ اتنی محبت دی ہے مجھے کہ میں تو ان کی جدائی کے تصور سے ہی مرنے لگتی ہوں۔ میرے روم روم میں انیس احمد نے اپنی محبت کی حرارت بھر دی۔ اتنی محبت کرنے والے جان نثار اور کیئرنگ انسان کی میں ایک غلطی، ایک گناہ بھی معاف نہیں کر سکتی کیا؟ ان کی زبان سے یہ حقیقت جان کر میرے دل میں ان کے لیے نفرت کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر میں انیس کو سزا کے طور پر چھوڑ بھی دوں تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ دنیا والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میکے والوں کے رویے پھر سے ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ جو کچھ میرے اغوا کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اب کی بار اس سے زیادہ نفرت اور ذلت دیں گے مجھے۔ انیس احمد کا سلوک اگر مجھ سے برا ہوتا تو پھر بھی میں واپسی کا نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انیس احمد کے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب بھی میں واپس جانے کا نہیں سوچ سکتی، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس اغوا والے واقعے کے بعد جو ذلت، اجنبیت، غیریت اور اذیت میں نے سہی تھی،
اپنے پرائے سب کی باتوں کی نفرت کے نشتر برداشت کیے تھے، وہ سب دوبارہ جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ انیس کا جرم بے شک بڑا تھا، لیکن انہوں نے اس کی تلافی کر دی ہے اور کر رہے ہیں۔ وہ عادتاً اگر برے ہوتے تو مجھے کبھی نہ اپناتے، یا کم از کم مجھ سے اعتراف جرم نہ کرتے، مگر وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور اچھے انسان کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ثنا کے دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی جانب گامزن تھے۔ رات کی چادر شانوں سے سرکتی جا رہی تھی، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی حالت پہ تڑپ رہے تھے۔ تم نے کہا تھا نا ثنا کہ اگر وہ شخص تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس سے گولی مار دو گی، ختم کر دو گی۔ وہ شخص تمہارے سامنے ہے، لو اسے گولی مار دو، ختم کر دو اپنی عزت کے دشمن کو۔ پستول لیا انیس نے بھیگتی آواز میں کہا تو چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پستول اٹھا لیا اور بستر سے اتر آئی۔ یہ شخص تو میری عزت کا دشمن ہرگز نہیں ہے۔ اس شخص کی وجہ سے میرے میاں کے والے اب مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ ثنا نے دل میں کہا اور پستول سے گولیاں نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ پستول اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ ختم کر دوں، اپنا سب کچھ ختم کر دوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ دنیا والوں کی نظروں میں ایک عظیم انسان ہیں، میرا سہاگ ہے، میرے بچوں کے باپ ہے، اور میری محبت بھی تو ہے۔ میں کیسے مار دوں آپ کو انیس احمد، کیسے؟ میں پھر سے رسوائیوں کے بھنور میں نہیں پھنسنا چاہتی۔ آپ کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ ذلت، رسوائی، جیل اور جگ ہنسائی۔ میرا بچہ رل جائے گا۔ پہلے کہ کم رسوائی ہوئی تھی میری کہ اب میں شوہر کو قتل کر کے پھر سے ذلت کا اشتہار بن جاؤں؟ نہیں انیس احمد، میری بے گناہی اور پارسائی پر تو پھر بھی کوئی قیامت تک یقین نہیں کرے گا۔ آپ تو تب بھی مظلوم، معصوم اور عظیم ہی کہلائیں گے۔ جائیے انیس احمد، میں نے آپ کو معاف کیا، اس محبت کے صدقے جو آپ نے مجھے ان 3 برسوں میں دی ہے، اس راحت و مسرت کے صدقے جو آپ مجھے مہیا کرتے رہے ہیں، اور اس اولاد کے صدقے جس کا ہونا آپ کے وجود کے سبب ہے۔ میں نے آپ کو اس گناہ کے لیے معاف کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ وہ روتے ہوئے اس کے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ اٹھاتی اس کے لیے اور بھی انمول ہو گئی تھی۔ ثنا، میں تمہارا قصوروار ہوں، مجرم ہوں تمہارا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں بہک گیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میرے دوست فیضان نے میری تمہارے لیے بے قراری دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا۔ وہ دبئی میں ہوتا ہے آج کل، اسے معلوم ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ تو وہ دوسرا شخص آپ کا دوست تھا؟ ثنا نے اس کا ندامت سے چور چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو نظریں جھکا کر سنجیدگی اور رنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، میں کمزور لمحے کی گرفت میں آ گیا تھا اور پستی میں جا گرا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو مر جاتا۔ تمہاری محبت کی شدت نے مجھے اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوں ثنا۔ ان 3 برسوں میں پل پل مرا ہوں، احساس گناہ نے مجھے چین نہیں لینے دیا۔ میں جب جب تمہاری رفاقت میں نازاں اور فرحاں ہوتا تب تب مجھے اپنے جرم پر شرمندگی ہوتی، میرا ضمیر مجھے لعنت ملامت کرتا۔ آج میرا ضبط جواب دے گیا تھا ثنا، میں مزید تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے سب سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب تم مجھے جو چاہو سزا دے لو، لیکن جیتے جی مجھے اپنی جدائی کی سزا مت دینا۔ کتنی عجیب بات ہے، مجھے آپ سے نفرت نہیں ہو سکی، یہ سب جان کر بھی نہیں۔ یہ شاید اس لیے کہ آپ نے اپنی محبتوں سے اپنا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے انیس، اب آپ خود کو سزا دینا چھوڑ دیں۔ لیکن کسی سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی عزت اور آبرو کے بدلے رسوائی حاصل کرنی پڑ جائے۔ محبت کو اپنی عزت سمجھنا اس کی اولین شرط ہے۔ وہ بھیگتی آواز میں بولی تو اس نے شرمندگی سے کہا، جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، لیکن میں بے بس ہو گیا تھا، کیا کرتا میں؟ اندھا ہو گیا تھا تمہاری محبت میں، اور پھر مجھے بھی اندھا کر دیا اپنی محبت میں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ثنا میری جان، وہ خوشی سے باہیں پھیلائے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی تڑپ کر اس کی پناہوں میں آ سمائی۔ کل اس نے جو بھی کیا تھا آج وہ اس کے لیے خوشیوں اور محبتوں کا محور تھا، اس کی سب سے مضبوط، محفوظ اور محبت بری پناہ گاہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ جب من کا سارا میل دھل گیا تو محبتوں کا چاند
من کے افق پر پوری آبوتاب سے چپکنے لگا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو صاف کیے۔ ثنا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، آج کے بعد آپ نہیں روئیں گے۔ ہم نئے سال کا آغاز اتنے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ کریں گے۔ اب اشکوں کا بادل ہماری آنکھوں میں نہیں چھائے گا۔ آپ میرے لیے اب بھی وہی انیس ہیں جو اس اعتراف جرم سے پہلے تھے۔ آپ کی محبتوں نے آپ کی اس گناہ کو بھی دھو دیا ہے۔ آپ میرے لیے بہت پیارے، اجلے اور اچھے انسان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو نگاہ جھکا کر نہیں بلکہ نگاہ اٹھا کر ہمیشہ میرے سامنے رہنا ہے، میرے ساتھ اور میرے پاس۔ لیکن سن لیجئے کہ اگر آپ کی محبتوں میں ذرا بھی کمی محسوس ہوئی تو میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ نہیں نہیں، میں اپنی زندگی کو کبھی خفا ہونے نہیں دوں گا۔ میری محبتیں ہمیشہ تم پر سایہ فکن رہیں گی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میں، محبت اور تم۔ وہ اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے خوشی سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، انشاءاللہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو ثنا، تم بہت عظیم ہو۔ آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں عید اور نئے سال کے تحفے دوں گا، بہت محبت سے۔ انیس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ وہ مسکرائے گئے۔ نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ان کی محبتوں اور رفاقتوں کے نئے سال کا آغاز نئے اور انوکھے انداز میں ہو رہا تھا۔ ختم شد۔